अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वसीब। क्या हाल है मेरे वसीब दा? ठीक है, खुश है? हमेशा खुशी तो अच्छी सोच की शुरुआत असा सोच के करेंदे से, सोच चंगी होती है। सोचना वल बोलना ये भी बहुत ज़रूरी होंदे, लेकिन बोलन तो बाद ई गल दा खुद अपने आप तो तसव्वुर कर गिनना कि मैं सही बोले, ये गलत है। क्योंकि अगले दे उत्ते डिपेंड करेंदा पिया होंदा है कि तुसां उनको क्या आखे ते की लहजे च आखे। लहजे का असर अल्फाजा तो ज़्यादा होंदे। ते एक गाल है कि गलती थी वेंदी है बोलने कोई गाल करने कहीं कम दे विच उनको मन मनो कुछ नहीं थींदा। नेक्स्ट वो गलती तुसा अपने आप ना करे सो, क्योंकि जिको भी उन गलती नाल थोड़ी जी प्रॉब्लम थी है तो को आप अंडरस्टैंड करे से ये करे से कि देखो इन्हें तो थी गई है, कम अज़ कम मन तक है अपनी हर शै को अपने आप तो मन मनो। तो यह अज की गाल है, यह छोटी जी गाल है। कहीं इंसान को तो खास कर अपने झूठ तो अपनी मुनाफकत तो कोई नुकसान ना पहुँचाओ। तो अज का असा जरा सैगमेंट करें बैठे थे, तो जरा सारा पहली शुरुआत है ये बड़ी खूबसूरत शुरुआत है, क्योंकि मेरे जो मेहमान हैं वो इतने खास मेहमान हैं जिन्हों को ऑप्शन है, जिन्हों को हुण भी है कि वो अपने पाकिस्तान को छोड़ के बाहर रह सकते हैं, बाहर ही अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं एक कामयाब परफेक्ट लाइफ। लेकिन गाल यह है कि जी टाइम तुसा दूर थी वेंदे तो कदर भी ऊ टाइम थी। सारा पाकिस्तान कितना सोहना है, सारे पाकिस्तान क्या है क्या नहीं है उन्होंने तो पूछो जो इतना नहीं रहा। अज जी मुलाकात असा कर वेंदे बैठे थे तुहाडे नाल वो हैं पहले मेहमान हैं मेरे मेहमान डॉक्टर रिजवान खालिद चौधरी साहब। कैनेडा की एक यूनिवर्सिटी पढ़ेंदे भी हैं, तो इन्हों की एक PhD जी है पब्लिक पॉलिसी दी है, दूजी PhD जी है वो प्लैनिंग दे विच है। तो एक बड़े मारूफ आलमी थिंक टिंक सेंटर फॉर इंटरनेशनल गवर्नेंस एंड इनोवेशन काम भी करेंदे। तो इहदे नाल अपने पाकिस्तान किते एक एजा निज़ाम तालीम बना के रखा है जो एक छोटे बच्चे साड़ी इस्लामी साड़ी मजहबी तालीम तो शुरू करवेंदा है तो उनको एक बेहतरीन लैवल ते वन के ओ लैवल ते ए लैवल करवेंदे। तो इहदे नाल उन्हां को बेहतर तो बेहतर तालीम किते बाहर भी इन्हां दी एक प्रॉपर चेन चलती है जो कि तुहाडे बच्चे की जिंदगी को कामयाब करेंदी है। जी सर, वेलकम। क्या हाल है? ठीक ठाक ही वे? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मैं ठीक हूँ जी। मेरे दूजे मेहमान ये सारे अपने हैं, सारे अपने क्यों आदि पे हैं क्योंकि इन्हों को मिल के लगता पाया है कि ये बिल्कुल सीधा सादा सादी तबीयत तो बड़े खुश इखलाक बंदे हैं। पहली तारीफ तो ये करे सा क्योंकि कहीं इंसान की खुश इखलाकी बड़ी मायने रखेंदी है। मेरे नाल मौजूद हैं हबीब ख्वाजा सदीकी साहब, राइटर हैं, सोशल वर्कर हैं। तो एक गाल है कि हर कहीं दे नाल मैं एक मुलाकात है जी आदि पहली निगाह तो उनका जो असर थी वो मैं आखे सा कि हर इंसान का हाथ पकड़ कर 2 कदम अगे टुरन उनकी कोई ना कोई रस्ते को क्लियर करें उनका साथ देने दोस्तों के दोस्त हैं। तो मैं आखा तो दिल दे बहुत साफ असर। क्या हाल है सर? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। शुक्रिया सर। सर सबसे पहले बहुत वेलकम, मोस्ट वेलकम आपको पाकिस्तान के लिए इतना काम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सर दूसरा आपके अपने PTV नेशनल मुल्तान के मॉर्निंग शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। सर कैसा महसूस कर रहे हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आके? ये हमारा एक छोटा सा बड़ी ही देर का ख्वाब हमने बड़ी मेहनतों से सजाया है और इस पूरे हमारे इलाके हमारे पूरे जनूबी पंजाब के लिए हम जो कर सकते हैं हम भी अपनी सी कोशिश कर रहे हैं जैसे आप कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कौमी TV पे आना मैं और बिलखसूस यहाँ PTV का बनना मुल्तान में आप लोगों का काम शुरू करना ये बहुत फ़ख्र की बात है। थैंक यू सर। सर यहीं से आप ही से पूछना चाहूँगी, फिर आगे सर की तरफ हम जाएंगे। सर मुझे ये बताएं आपने कैसे मतलब ये हिम्मत की, क्योंकि लोग तो यहाँ से जाने के लिए बेताब होते हैं, उनका तो दिल नहीं लगता। जितने नौजवान हैं उनके पास एक ही सवाल और एक ही जवाब है कि हमें किसी तरह किसी भी उस पर मिल जाए मौका और हम चले जाएं। और आपके पास ये मौका भी है, अभी आप वहाँ पे भी हैं, फिर भी यहाँ मोहब्बत। जी इसके पीछे एक तो मट्टी का कर्ज है, मैं बहरहाल इसी मट्टी से हूँ। और दूसरी वजह जो मैं समझता हूँ वो तालीमी एमरजेंसी है, वो इल्मी एमरजेंसी है जो अब लाजिम हो गई है ग्लोबलाइजेशन के तनाजुर में। ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया को ऐसे इकट्ठा कर दिया है कि सरहदें बेमानी हो गई हैं और अब एक ख़ास किस्म की तालीम और तरबियत हासिल किए हुए अफराद के लिए यानी अब सरहदों की कोई अहमियत नहीं है, उन्हें पूरी दुनिया में
کسی بھی جگہ جاب مل سکتی ہے، انہیں کسی بھی جگہ اسکالرشپس مل سکتے ہیں. یعنی اب کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے، بالخصوص مغرب میں، کہ آپ فلسطین سے ہیں یا پاکستان سے یا بنگلہ دیش سے یا انڈیا سے. وہ ایک خاص قسم کی تربیت اور تعلیم دیکھنا چاہتے ہیں اور پھر وہ آپ کو اپنے ہاں موقع دینے کے لیے تیار ہیں. یعنی گلوبلائزیشن نے اس دور کو ممکن بنا دیا ہے، سامنے لے آیا ہے. تو اس وقت، ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ ہم ایک خاص طریقے کی تعلیم اور تربیت کا بندوبست کریں تاکہ ہماری قوم کے لوگ پوری دنیا میں پھیل سکیں اور ان مواقع سے فائدہ اٹھا سکیں جو گلوبلائزیشن نے ان کے لیے مہیا کر دیے ہیں. تو اس لیے یہ سلسلہ سٹارٹ کیا. سر بہت خوبصورت سلسلہ آپ کا. یہ وہ ہے جس میں بہت سی ہماری وہ جنریشن جو کہ آگے ہمارا مستقبل ہے وہ سنور رہی ہے، کیونکہ تعلیم ہی ہماری تربیت ہے. تربیت وہ نہیں ہے میرے خیال سے جو کہ ہمیں ماں باپ سکھاتے ہیں، وہ پہلا ہے. اگر دیکھا جائے جو ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں وہ اثر زیادہ ہوتا ہے، بولنے سے دیکھنے کا اثر تربیت کہلاتا ہے. اور آپ کی یہ جو سوچ ہے اور جو تعلیم کے لیے ایک بہت ہی پیاری کوشش ہے، آپ اسی طرح کامیاب ہوتے رہیں. اسی کے ساتھ دیکھا جائے تو حکومت ہماری پاکستان نے بہت ہی ایک خوبصورت عمل کیا ہے، ایجوکیشن پہ آ کے بہت فوکس کیا ہے. ایجوکیشن کے لیے بہت ہی ڈے بائی ڈے ایک الگ سے ہی مہم چل رہی ہے جو کہ ہمارے فیوچر کو بہت سیکیور کر رہی ہے. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی یقیناً بہت خوبصورت بات ہے. یہ سلسلہ شروع ہوا تھا پرویز مشرف صاحب سے، مرحوم اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. انہوں نے تعلیمی ایمرجنسی کا نفاذ کیا اور ڈاکٹر عطار الرحمان صاحب کو وہ لے کے آئے اور انہیں ایچ ای سی کا چیئرمین بنایا اور لاکھوں لوگ پی ایچ ڈیز اور ایم فل کرنے کے لیے یا ماسٹرز کرنے کے لیے پاکستانی حکومت کے اسکالرشپس پہ باہر گئے. اور اس کی وجہ سے بہرحال ریسرچ کے حوالے سے پاکستان کافی بہتر ہوا. تو موجودہ حکومت نے بھی دوبارہ اسی سلسلے کو شروع کیا ہے. یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے. اس کی اس وقت بے پناہ ضرورت ہے، جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی. تو بہت خوش آئند اقدام ہے موجودہ حکومت کا. اچھا سر، ایک بڑی ہی بات آئی، سوچ آئی مجھے کہ دیکھا جائے تو ہم بہت ہی ناشکرے لوگ بن جاتے ہیں کبھی کبھی. اللہ کا شکر ہے کہ اب یہ ناشکری ہم سے نہیں ہوتی، مجھ سے تو نہیں ہوتی، لیکن کہیں نہ کہیں ہماری عوام میں پائی جاتی ہے. آپ باہر ہمارے اپنے ملک میں آنا جانا، آپ کافی عرصے سے یہ دیکھ رہے ہیں، یہ نظام کو بڑا ہی قریب سے جج کر رہے ہیں. کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ترقی ہی کی ہے؟ کیا ہم غلط ہیں کہ اگر آپ پہلے دیکھیں اور اب میں دیکھیں ایک ہیوج ڈفرینس تو نظر آ رہا ہے؟ جی یقیناً ہمارے حالات الحمدللہ مسلسل بہتر ہوتے جا رہے ہیں. اگر آپ 1916-17 کی دنیا کو دیکھیے تو دنیا میں ایک بھی اسلامی ریاست موجود نہیں تھی اور آج شاید 56 کے قریب ہیں. اگر آپ ریسورسز کے حوالے سے دیکھیے تو اس وقت سارے ریسورسز مسلمانوں سے چھین لیے گئے تھے اور اب مسلمانوں کے پاس ریسورسز کا ایک بڑا حصہ ہے. یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف بات یہ ہے کہ ہم ایک بڑی آبادی رکھنے کے باوجود عالم اسلام بھی اور بالخصوص پاکستان، ہم اپنے ہیومن ریسورس کو ابھی تک ڈیولپ نہیں کر پائے ہیں. ہم اسے ٹرین نہیں کر پائے ہیں تاکہ وہ دنیا کی ضرورت پوری کر پائے. جبکہ ہمارے ہمسایہ ممالک میں آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہیومن ریسورس کو اتنا ٹرین کر لیا کہ آپ کو اب گوگل میں بھی سی ای او انہی کے نظر آتے ہیں. اب آپ کو فیس بک میں بھی ورک فورس، ساری شاپیفائی پہ بھی ساری ورک فورس انہی کی نظر آتی ہے اور وہ بہترین زر مبادلہ اپنے ملکوں میں بھیجتی ہے. تو ہمارے اشاریے وہ تو اچھے ہیں جو بحیثیت قوم ہماری ترقی کی یا ہمیں بہتری کی طرف جاتے ہوئے دکھاتے ہیں، لیکن بہرحال ابھی بھی ایک ایمرجنسی کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے بچوں کو جدید خطوط پہ ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ جدید خطوط جب میں بات کرتا ہوں تو وہ ایک گلوبل کریکلم کے مطابق ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. ایک ایسی کریکلم، ایک ایسے نصاب کے مطابق جس کے تحت تیار کیے ہوئے بچے بچیاں گلوبل مارکیٹ میں بہترین پوزیشنز حاصل کر سکیں. بہت شکریہ سر. اگلی بات آپ سے ضرور کروں گی کیونکہ یہیں سے میں آپ سے سلسلہ اپنا سٹارٹ کروں گی. یہاں سے میں جج کر سکوں گی اور مجھے صحیح نمائندگی آپ کریں گے کہ جو میری بات، میرے دل کی بات ہے، وہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. جی صدیقی صاحب، یہ بتائیں سر کہ کب سے لکھ رہے ہیں اور کیا لکھ رہے ہیں، کچھ اپنے بارے میں بتائیں. ٹھیک ہے. خواجہ حبیب میرا نام ہے، ملتان کی کاروباری فیملی سے میرا تعلق ہے. میٹرک، ایف اے اور بی اے تو یہاں ملتان میں کیا تھا. اس کے بعد میں چلا گیا تھا بیلجیم، وہاں میں نے فلسفہ پڑھا. تو ایک پرسپیکٹیو تو ڈیفرنٹ ملتا ہے نا یہاں سے ہٹ کے.
تو واپسی پہ آیا، میں نے وہاں جاب بھی کیا اسپین میں، تو پتہ نہیں تھا کہ میرے اندر رائٹر ہے. اچھا. یہ تو جب کاروبار میں آ کے گم ہو جاتا ہے بندہ، جب کاروبار سے فرصت ملتی ہے تو پھر جب لکھنا شروع کیا تو دوستوں نے پذیرائی بخشی، تو لکھنا تو کافی سنجیدہ مضامین لکھے. صحیح. تو سر پڑھتے تھے آپ پہلے ان کے؟ ہاں، پڑھنے کا تو یہ ہے کہ میں جنون کی حد تک پڑھتا تھا. صحیح. مجھے یاد ہے ابھی 8ویں میں پڑھتا تھا، میں جنگ لندن، جنگ لاہور جیب سے خریدتا تھا میں. ان دنوں میں جنگ ہو رہی تھی فاکلینڈ کے پہ، ارجنٹائن اور انگلینڈ پہ، کیونکہ انگلینڈ ہماری ایسی استمراری قوت تھی. تو جب اس کو پڑھتی تھی تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی. وہ اخبار میں جیب سے خریدتا تھا، 2 خبروں کے بعد تو میں پھر اس اخبار سہارا اندر تک پڑھتا تھا، ایڈیٹوریلز میں اس وقت پڑھتا تھا. یہ بات ان کی سچ ہے کہ اچھا رائٹر بننے سے پہلے آپ کو بہت اچھا ریڈر ہونا چاہیے، اور وہ بھی نیچرل ریڈر، کہ آپ یہ سوچ کے اگر پڑھیں گے کہ میں نے لکھنا ہے تو آپ نہیں کر سکیں گے. کبھی بھی نہیں سوچا تھا میں لکھوں گا، 2 لائنوں کو بھی میں نے نہیں سوچا تھا، لیکن ابھی لکھ رہا ہوں. تو ابھی میری ریسنٹلی کتاب آنے والی ہے، تقریباً آخری مراحل میں ہے. تو اس کے لیے میں نے سینئر پروفیسروں سے جب تاثرات لیے ہیں تو سب نے مجھے کافی اچھا سپورٹ کیا. سر اس کتاب میں ہمیں کیا ملے گا؟ اس کا ٹائٹل ہے جہاں آرائی. یہ دنیا کو سنوارنے کا ایک ورلڈ کرافٹمینشپ، بہت زبردست. یہ میرے خیال ہے اچھوتا موضوع ہے یہاں پاکستان کے لیے کم از کم. اس میں ہم 2 تہذیبوں کے درمیان مکالمہ ہوگا، تعصب کیسے ختم ہو، نفرتیں کیسے ختم ہو، دوستی، امن، بھائی چارہ کیسے، اصلاحی بک آپ کہہ سکتے ہیں. جی، عالمی گلوبل بہت زبردست سر. اور یہ کب سے آپ لکھ رہے ہیں اس بک کو؟ یہ بڑی اہم بات ہے میرے لیے. اینڈرائڈس کی دین ہے. اینڈرائڈ سے اصل میں نا میں قلم اور کاغذ سے زیادہ دور بھاگتا ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ ٹچ سے نا میں ہر چیز لکھتا ہوں. میرے پاس اس ٹائم ٹچ سے لکھا ہوا، یعنی اسی اینڈرائڈ پہ ہی تقریباً 3-4 کتابوں کا مواد پڑا ہے میرے پاس. یہی بات ہے نا، کیونکہ جو آپ کی پہلی کتاب ہے یہ آپ کی اب تک کی پڑھی ہوئی ہر چیز، ہر مواد، ہر سوچ، ہر آپ کی تھنک کو ظاہر کرے گی. کیونکہ پہلی کتاب میں آپ نے بہت کچھ اپنی زندگی کا ایسا اس میں ڈالا ہے، کچھ ایسے رنگ بھرے ہوں گے جو کہ بہت خاص ہوں گے. جی ایسے. نام کیسے رکھا سر؟ وہی بتایا نا کہ میرا ایک ناول ہے، وہ بھی ابھی نامکمل ہے، اس کو ابھی ٹائم لگے گا. تو اس میں چونکہ وہ تہذیبوں کا مکالمہ ہو رہا ہے، اس میں اس کو لیڈ کرے گی وہ نشاط ثانیہ پہ، رینیسانس پہ. ٹھیک ہے. لیکن رینیسانس کا ذکر کرتے ہیں تو لوگ بدھک جاتے ہیں، خاص طور پہ یہ جو لبرل اور سیکولر لوگ ہیں نا. لیکن میں اس پہ فوکس کروں ایک ایسی رینیسانس جو سب کے لیے قابل قبول ہو. دیکھیں جب آپ ورلڈ سینیریو میں دیکھتے ہیں تو یہودی اور عیسائی آگ اور پانی تھے، نہیں مل سکتے تھے، کبھی بھی نہیں. بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. میرا یہ یقین ہے کہ اگر یہ 2 قوتیں مل سکتی ہیں تو مسلمانوں تو سب کے ساتھ مل سکتے ہیں. ہم تو ویسے بالکل ہم ایسے ہیں، ابھی بھی ہم ایسے ہیں جی. کہ جتنی مرضی کوئی ہو جائے، دشمنیاں ہو جائے، ہمارے اپنوں میں ہو جائے، لیکن تھوڑا سا وقت آنے کی دیر ہے. ہمیں کہا گیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. تو یہودیوں کے لیے ہم نے ہمارے ان پہ بہت احسانات ہیں اور وہ مانتے ہیں اس کو. اچھا شاید میں بتانا بھول گیا تھا، پھر میں جب فلسفہ پڑھا تھا بیلجیم میں تو وہاں میں نے بہت چیزیں نئی سیکھی جو یہاں میں نہیں دیکھتا ہوں. کوشش کرتا ہوں اپنے سوشل میڈیا بلاگز کے ذریعے، جیسے یہاں یہودیوں سے نفرت بھری پڑی ہے. ابھی حالیہ غزہ کی جنگ میں آپ نے دیکھا ہوگا یہودی کتنے فلسطین کے حق میں ہیں. یہ چیز میں کرنے کی بڑی کوشش کر رہا ہوں، ظاہر کرنا چاہتے ہیں. لیکن سر یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے، اگر دیکھا جائے تو آج کا ریڈر، پہلی بات یہ ہے کہ میں نہیں مانتی کہ ریڈرز ختم ہو گئے ہیں. ریڈرز ہیں، ابھی بھی ریڈرز ہیں، کیونکہ اگر آپ لوگ لکھ رہے ہیں اور بہت خوبصورت لکھ رہے ہیں تو پڑھنے کے بعد ہی یہ لکھا جا رہا ہے. تو اس کے ساتھ لیکن ایک بہت ہیوج ہماری سائڈ آ جاتی ہے جو کہ ڈفرینٹ پارٹس میں اپنا جو مزاج ہے، جو وہ پڑھنا چاہتی ہے، جو بھی اس کا سوچ ہے اس کو لائک کرتی ہے. اس میں تنقید بھی ہے، اس میں اصلاح بھی ہے، اس میں اسلام بھی ہے، اس میں بہت کچھ ہے. آپ کی سوچ کس والی آڈینس کو کرے گی؟ کون سے ریڈرز ہیں جس کو اٹریکٹ کرے گی؟ میں نے چونکہ بہت کم عمری میں پڑھنا شروع کیا تھا، میری ڈکشنری بھی وہی ہے. میرے دوست کہتے ہیں
مجھے مذہبی وہی لکھنے میں آتا ہے. مشکل الفاظ ہوتے ہیں, ذرا ڈفرینٹ ہوتے ہیں, جو آج کل متروک بھی ہو چکے ہیں, لیکن میری بھی ضد ہے, میں لکھتا اسی میں ہوں. مجھے مزہ اس میں آتا ہے. پھر پروفیسروں سے میرا ذکر ہوا, کہتے ہیں آپ جو خود انجوائے کرتے ہیں وہ کریں, اور آپ کے فلو سے ہمیں لطف آتا ہے. لیکن یہ کہ آج کا جو یہ نئی جنریشن جو ہے نا وہ اس کو, لیکن میرا نیکسٹ میری پلاننگ یہ ہے کہ جو بھی تحریر لکھوں گا اس کو گوگلیبل کروں گا تاکہ کسی بھی زبان میں ٹرانسلیٹ ہو جائے. اصل میں یہ ہے کہ اب جیسے برفی ہے نا ہماری, برفی کو ٹرانسلیٹ ہوتی ہے آئس, تو گوگلیبل نہیں ہے اب لفظ, برفی گوگلیبل نہیں ہے, تو اس کو ابھی گوگلیبل لفظ میں چننا ہے کون سا, یہ اس طرح کا. بہت پیاری سوچ, اور اسی طرح ہی ہم اپنی آواز اور اپنی قلم بہت سارے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. میں نے خالد صاحب کا کچھ پڑھے ہیں مضامین ان کے, ہم ابھی پچھلے دنوں اکٹھے ملک سے باہر سفر کر رہے تھے, تو ان کا میں وہ پڑھتا رہا, جو یہ مجھ سے ریویو لکھوانا چاہ رہے تھے اس کا, تو بہت جہاں رائی بے پناہ خوبصورت کتاب ہے. وہ مرکب ہے, جو کچھ انہوں نے مغرب, مشرق اور فلسفے, دین, سائنس, ادب, اس سب کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بڑا خوبصورت مرکب انہوں نے اس میں بنایا, اور اس سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا. آپ نے میری سوچ کو الفاظ دیے ہیں کہ جو باتیں میں آپ سے آج پوچھنا چاہ رہی ہوں وہ سارا کچھ ان کی کتاب کا ٹاپک اور وہی مین مرکز ہے. کیونکہ آج میرا بھی ایک یہی نظریہ ہے کہ آپ کے نظریے سے دیکھوں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. یہیں سے سر بات لیکن تھوڑی سی آ جائے, آپ کی بڑی محنت اور بڑی خوبصورت ایک جرنی ہے. سر کچھ اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں ڈیٹیل سے, کیونکہ آپ نے 2 PhD کی ہیں اور بڑے ہی ڈفرینٹ اور بڑے ہی خوبصورت سے سبجیکٹس ہیں. کیونکہ جب میں پڑھ رہی تھی میں نے کہا یہ وہ ہیں جس سے بندہ کبھی بھی اکتا نہیں سکتا, یہ وہ چیز ہے جو اپنا دماغ اور دل دونوں لگا سکتا ہے. جی میں ایک چھوٹے سے قصبے سے ہوں, قصبہ گجرات, یہاں جنوبی پنجاب کا ہے. میرے دادا یہاں آئے تھے انڈیا سے, اب گئے بھی یہاں سے ہی تھے, ملتان سے ہم لوگ. خیر ایک انتہائی متوسط فیملی سے ہونے کی وجہ سے شروع میں تعلیمی اخراجات میں بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہماری ساری فیملی کو ہی, اور یہی وجہ شاید ہے کہ میرا آج تعلیم پہ اور اسکالرشپس پہ فوکس کی. خیر میں یہاں سے کم و بیش 24 سال پہلے پڑھنے کے لیے پہلے لنڈن گیا اسکالرشپ پہ. مجھے پہلی مرتبہ وہ اسکالرشپ ملا, تو وہاں سے پھر مختلف ملکوں میں, کافی سارے ملکوں میں پڑھتے پڑھاتے بالآخر پھر کینیڈا میں, مجھے کینیڈا دنیا کی بڑی خوبصورت جگہوں میں سے ایک ہے, تو وہاں پہ میں نے رہنا شروع کیا. اور جب میں فارغ البال ہو گیا, جب میں خوشحال ہو گیا, تو پھر مجھے اس وقت احساس ہوا کہ میرے علاقے میں مجھ سے کہیں زیادہ, میری کلاس میں بھی مجھ سے کہیں زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ موجود تھے, لیکن صرف مواقع نہ ہونے کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں پائے. تو یوں ہم نے یہ پام ٹری کا سلسلہ شروع کیا, اور پام ٹری کے تحت ہم نے 358 بچے بچیوں کو یونیورسٹیز میں پڑھنے کے لیے اسکالرشپس دینا شروع کیے. ہم 10 لوگ اکٹھے ہوئے, انور قریشی صاحب ہیں کینیڈا میں, ڈاکٹر طفیل ہاشمی صاحب ہیں یہاں, حبیب خواجہ صاحب ہیں, ہم 10 لوگ ایسے اکٹھے ہوئے, اور ہم 10 لوگوں نے اپنے تنخواہوں میں سے ہی فنڈز اکٹھا کر کے ان بچے بچیوں کے لیے اسکالرشپس کا بندوبست کرنا شروع کیا. اور پھر ساتھ میں یہ پام ٹری کے نام سے کالجز کشمیر میں, یہاں کراچی میں, قصبہ گجرات میں, اب بھمبر میں, مختلف جگہوں پہ یہ سلسلہ شروع کیا, تاکہ اس کے پیچھے مقصد در حقیقت یہ ہے کہ ایک گلوبل کریکلم کے تحت, یعنی اس نصاب کے تحت جس کی دنیا کو اس صدی میں اور اس سے اگلی صدی میں ضرورت ہوگی ترقی کرنے کے لیے, اس کریکلم کے تحت بچوں کو تیار کیا جائے. نہ صرف یہ بلکہ آج جو موجودہ نظام تعلیم ہے یہ ایسے سوال پیدا کرتا ہے ہمارے اذہان میں جو ہمیں دین سے متعلق مشکوک کر دیتے ہیں, کیونکہ دین سے متعلق ہمارا جو فہم ہے وہ مدلل نہیں ہوتا. عمومی بیانیہ جو دینی ہے وہ عموماً سوالوں کے جواب نہیں دیتا ان بچوں کے جو کالجز سے اور یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلتے ہیں. تو ہم نے اس نصاب تعلیم میں اپنے ایمبیڈ کیا ہے, اکٹھا کیا ہے قرآن پاک اور سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدلل فہم کو, تاکہ جب یہ بچے یہاں سے تیار ہو کے نکلیں, جیسے ایک فارکلیت پروگرام کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں جو ہم کراتے ہیں اپنے پام ٹری میں. اس میں ہم 8 سال کے لیے بچے کو اپنے پاس رکھتے ہیں, وہ قرآن پاک حفظ کرتا ہے, 3 زبانیں سیکھتا ہے, فرینچ, انگلش اور عربک, اور ساتھ میں او لیولز اور اے لیولز کرتا ہے یا کینیڈین ہائی اسکول ڈپلوما کرتا ہے. یعنی یہ کینیڈین ہائی اسکول ڈپلوما بیسیکلی, اور اس میں بھی
स्टेम का करिकुलम पढ़ता है, वो ठीक साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स का, और साथ में वो दीन का वो फहम ले रहा है पहले, जो हाँ। उसको उस पे ये बावर कराए कि कुरान पाक। बुनियाद बच्चे की मजबूत कर रहा है बेसिकली, हम कह सकते हैं। इसमें एक अहम तरीन बात जो मैं ज़रूर करना चाहूँगा वो ये कि हम बच्चों को ऐसे ट्रेन करते हैं बिलखसूस उनकी दीनी तरबियत के हवाले से कि उन्हें इस बात का रोज़े रोशन की तरह यकीन हो कि ये जो कलाम जिसे हम कुरान कहते हैं ये उसी खालिक का है जिस खालिक ने ये दुनिया और मुझे बनाया और इसकी हर चीज़ को बनाया है। जब आप इस यकीन के साथ ईमान लाते हैं, यानी जब आपका ईमान कामिल होता है, तो फिर आप दीन के मुतालबे पे लाशऊरी तौर पे अमल करते हैं, यानी आप अच्छे मुसलमान बनते हैं। तो हम यहाँ सिर्फ उन्हें ग्लोबल मार्केट के लिए ही तैयार नहीं कर रहे इस करिकुलम के तहत, बल्कि इस करिकुलम में जो हमारा दीनी करिकुलम एम्बेड किया है उसके तहत हम उन्हें एक बेहतरीन मुसलमान भी बनाना चाहते हैं, ताकि जब वो मगरिब में पढ़ने के लिए जाए या फेसबुक में काम करने जाए या गूगल में या शॉपिफाई में, तो वहाँ अपने कुलीग से ज़िंदगी के मकसद पे भी मुकालमा करता रहे। बिल्कुल सर, देखिए ये तो वैसे हमारे बहुत अच्छे एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्हीं को मैं सुन रही थी कि अगर आपने कामयाब होना है और ज़िंदगी में कुछ करना है तो सबसे पहले ये सोच हटा देनी चाहिए कि आप अकेले कामयाब हो जाओगे। अकेला नहीं, जब तक आप टीम, आपके साथ कोई दोस्त, आपका कोई हाथ, आप किसी का हाथ ना पकड़ें, आप ये सफ़र नहीं करते। इसी तरह जिस तरह आपने पूरी अपनी जर्नी में बहुत से अपने दोस्तों को आज भी अपने साथ ऐड किया और शामिल करके उनका नाम लिया, सर ये वो बात है, ये वो यकजहती है जिसको हम कहीं ना कहीं गवा रहे थे, कहीं ना कहीं हम इससे दूर हो रहे थे। और उस चीज़ को आपने इस्लाम की तालीमात को सिर्फ हमें जिस तरह नॉर्मली पढ़ा दिया जाता है वो नहीं किया, आपने बच्चों को समझाया भी है, उनको प्रॉपर एक वो किया है। सर लेकिन यहीं पे एक बात है कि पहले हम सुनते थे जब बाहर कोई भी बच्चा जाता था या कोई भी पाकिस्तानी देखा जाता था तालीम लेने गया है या वो काम करने गया है, तो उसको किसी और मुल्क का समझा जाता था, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जाता था कि आप फ़लाँ मुल्क से हो गए या आप फ़लाँ मुल्क से हो गए, हमारे हमसाया मुल्क। लेकिन क्या अब हमारे बच्चे बाहर जाके भी अगर तालीम हासिल करें तो अपने जो लिबास है और अपना जो एक्ट्स है उससे ये जाहिर करते हैं कि हाँ हम मुसलमान हैं, पाकिस्तान से हैं? नहीं, मुसलमान तो यकीनन आप एक ग्लोबल मुस्लिम का तस्वुर तो यकीनन उभर रहा है, लेकिन मैं जिन बच्चों से वहाँ मिलता हूँ अब वो पाकिस्तानी की बजाय कैनेडियन मुस्लिम हैं, अमेरिकन मुस्लिम हैं, ब्रिटिश मुस्लिम हैं, और अब इससे भी आगे बढ़ के वो ग्लोबल मुस्लिम का, ख़ुसूसन जो फ़लस्तीन में बेपनाह जुल्म हुआ है, जो हर 9 मिनट में एक बच्चा वहाँ शहीद हो रहा है, जो 40,000 से ज़्यादा लोग अभी तक ये इसराइली शहीद कर चुके हैं, उसके बाद जो एक मूवमेंट चली है वो हमारी आइडेंटिटी को मुस्लिम आइडेंटिटी की तरफ लेके जा रही है, पाकिस्तानी आइडेंटिटी की बजाय, इंडियन मुस्लिम की आइडेंटिटी की बजाय। तो आइडेंटिटी क्राइसिस मुसलमानों का ख़त्म हो रहा है बिलखसूस मगरिब में। अब सारे मगरबी मुसलमान अब अपने आप को वहाँ पैदा होने वाले वो पाकिस्तानी मुस्लिम की बजाय मगरबी मुस्लिम कहना पसंद करते हैं। या आप कोलैबोरेशन की बात कर रही थी पिछली अभी इससे पिछले कमेंट में, मैं उसका जिक्र करूँ कि हमने एक जो BSIT प्रोग्राम स्टार्ट किया है बच्चियों के लिए, उसमें बच्चियाँ 100% फ्री पढ़ती हैं। वो पाकिस्तान भर से बच्चियाँ यहाँ कस्बा गुजरात में आके रहती हैं, BSIT पढ़ रही हैं। उन्हें पढ़ाने के लिए हमने जिन प्रोफेसर्स का बंदोबस्त किया है वो सभी के सभी हार्वर्ड में, MIT में या यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में पढ़ाते हैं। तो वो हमारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के तहत इन बच्चियों को यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो कोलैबोरेशन जो है ये इतनी अहम है कि हम उन पाकिस्तानियों से इसमें पाम ट्री में काम लेने की कोशिश कर रहे हैं जो यहाँ से 20 साल पहले या 30 साल पहले जा चुके हैं और वो वॉलंटरीली पाम ट्री को अपनी खिदमत दे रहे हैं। और बच्चियों को आप हॉस्टल और बाकी भी सारा सहूलियात उनको फ्री मुहैया कर रहे हैं। एयर कंडीशन हॉस्टल्स हम फ्री देते हैं और खाना पीना और बाकी सब चीज़ें। क्या बात है, ये वो चीज़ है ना कि ये होती है वतन से मोहब्बत और ये होता है सही अपने वतन का हक अदा करना। बहुत खूबसूरत बात सर। सर इतने खूबसूरत दोस्त और इतना खूबसूरत आपका सफ़र, और कहीं ना कहीं आप जब सफ़र करते हैं तभी आप लिखते भी हैं और सोचते भी हैं। अब थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपने ये सारा कुछ जो भी अभी तक एक्सपीरियंस किया है, लिख तो आप रही हैं लेकिन सोशल वर्कर के तौर पे या सारा आप जो एक नेटवर्क अपना देख रहे हैं उस बारे में थोड़ा सा बताएं। वहाँ पे आपकी सोच और आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पे आप किस तरह लोगों को अपना आप बयान कर रहे हैं? वैसे BA में मैंने यहाँ विलायत  कॉलेज में सोशल वर्क पढ़ा था। उस वक्त तो बहुत कम होता था। 2 साल 3 साल के बाद मैंने 4 साल के बाद मैंने 5 साल के बाद मैंने 6 साल के बाद मैंने 7 साल के बाद मैंने 8 साल के बाद मैंने 9 साल के बाद मैंने 10 साल के बाद मैंने 11 साल के बाद मैंने 12 साल के बाद मैंने 13 साल के बाद मैंने 14 साल के बाद मैंने 15 साल के बाद मैंने 16 साल के बाद मैंने 17 साल के बाद मैंने 18 साल के बाद मैंने 19 साल के बाद मैंने 20 साल के बाद मैंने 21 साल के बाद मैंने 22 साल के बाद मैंने 23 साल के बाद मैंने 24 साल के बाद मैंने 25 साल के बाद मैंने 26 साल के बाद मैंने 27 साल के बाद मैंने 28 साल के बाद मैंने 29 साल के बाद मैंने 30 साल के बाद मैंने 31 साल के बाद मैंने 32 साल के बाद मैंने 33 साल के बाद मैंने 34 साल के बाद मैंने 35 साल के बाद मैंने 36 साल के बाद मैंने 37 साल के
تو عملی زندگی میں سول سوسائٹی کے ساتھ جو سوشل ورک ہے بیلجیم اور اسپین میں رہتے ہوئے بھی ہم نے کیا. اسپیشلی اسپین میں رہتے ہوئے وہاں لوگوں کو نا لینگویج کا بہت ایشو ہوتا تھا, تو میں لینگویجز میں بہت اچھا ہوں. ماشاء اللہ. تو پاکستان سے جاتے ہوئے میں اسپرانتو سیکھ کے گیا تھا, انٹرنیشنل سر لینگویج. کتنی لینگویجز پہ عبور حاصل ہے؟ اسپرانتو, انگلش, اسپینش, ڈچ, فرینچ مجھے آتی ہے تھوڑی سی, گزارا کر لیتا ہوں. رشین میں بھی تھوڑا گزارا ہو جاتا ہے. ایسی ہیں کچھ زبانیں. یہ سب اسپرانتو کی وجہ سے ہے. میں کہا جاتا تھا, اور جو مجھے عین یقین بھی ہو گیا ہے کہ اسپرانتو از کی ٹو لینگویجز. اس کے سیکھنے کے بعد زبانیں آسان ہو جاتی ہیں. اوکے, ہاں جی, دیٹس گڈ. یہ وہ بات ہے نا کہ ہم بات کرتے ہیں تو بات کا پتہ چلتا ہے. علم بانٹنے سے ہی بٹتا ہے. سر جی, آپ نے اب تک جس کو پڑھا ہے اس میں آپ کا فیوریٹ کون ہے, اور آپ کس چیز کو زیادہ خود پڑھتے ہیں؟ یہاں سے ہمیں آپ کے مزاج کا اور بھی اندازہ ہوگا. چونکہ میں فلسفے کا اسٹوڈنٹ ہوں تو زیادہ فلسفہ ہی پڑھا ہے. مجھے جو فیسینیٹ کرتا ہے نا, دیکھیں یورپی رینیسانس کا پہلا فلاسفر جس کو آج ہم ماڈرن فلاسفی کا پلر سمجھتے ہیں, رینے ڈیکارٹ, فرینچ آتھر ہے, جس کا ایک لائن اس کی بہت مشہور ہے, آئی تھنک دیئرفور آئی ایگزسٹ. یعنی اس نے نا ایک کہیں اختلاف ہو یا کچھ سمجھ نہ آتا ہو نا, ایک حد کر دیا اس نے اپنی. اس نے کہا کہ یہ خدا کا کنسیپٹ جو ہے نا, میں شاید سوسائٹی سے لیے ہے, اپنی اپ برنگنگ میں اپنی فیملی سے لیے, تو خدا ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ کرنے کے لیے نا مجھے وہ جو بچوں والی گولک نہیں ہوتی, پیسے ڈالتے ہیں, کہتے ہیں یہ جو میری گولک ہے نا آئیڈیاز کی, اس کو توڑ دو. اچھا, نئے سرے سے خیالات لوں, ٹیسٹ کر کے ٹیسٹیفائی, ایک ایک چیز کو سائنس کی روشنی میں اس نے انالائز کیا, اور پھر نئے سرے سے اپنی گولک بنائی, اس میں آئیڈیاز ڈالے. تو سب سے پہلے اس کو جو تھا نا, اپنی ایگزسٹنس پہ اس نے شک کر دیا کہ میں ہوں. پھر اس نے کہا میں ہوں, کچھ سوچ رہا ہوں, کوئی سوچ ہے, آخر سوچ رہا ہوں تو ایگزسٹ کرتا ہوں. اس کے بعد پھر اس نے خدا پہ کام کیا, اور وہ بہت ایکسلنٹ ہے. تو میرا خیال ہے جہاں اختلاف ہوتے ہیں نا, میرا خیال ہے ہم دونوں فریقوں کو نا اپنی گول کے توڑ کے نئے سرے سے ایک ایک چیز انالائز کر کے اپنانی چاہیے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ مشترکات پہ اکٹھے ہونا, اور مشترکات پہ آنے کے لیے اپنی اپنی گول کے توڑ کے ایک ایک مشترک ڈھونڈ کے ان کو اکٹھا کر کے اس کے بیس پہ ہمیں گفتگو کر کے آگے بڑھانا چاہیے. سر یہی سے بات پک کر کے آپ کے پاس آنا چاہوں گی. سر بات تو کچھ اور کرنی تھی, لیکن بات مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے, ذرا مجھے میری اصلاح کریں. انسان کو سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہاں پہ بات آ جاتی ہے, آپ دوسرے کی گولک اور اپنی گولک ہم اس ٹائم کریں گے جب ہم اپنا انر بھی صحیح طرح سے جان پائیں گے, سمجھ پائیں گے. ہماری کہیں نہ کہیں ویکنس یہ بن گئی ہے کہ ہم خود پہ ورک نہیں کرتے, اپنے آپ پہ ہم چیز کو, اپنے دماغ کو, اپنے آپ کو بالکل پرفیکٹلی اوکے کر کے دوسرے کی اصلاح میں لگ جاتے ہیں. ان شارٹ میں بات کریں, اپنی اصلاح سیلف اس پہ نہیں کرنا ورک, لیکن دوسرے کی ہم نے ایک ایک چیز کی اصلاح کرنی. کیا کہیں گے؟ جی قاضی صاحب تو ماشاءاللہ فلسفی ہیں. پچھلے دنوں ہم اس پہ کافی بات کرتے رہے, ہم نے سفر کیا, سعودی عرب وغیرہ گئے تھے, وہاں بھی یہ تلفیق کی بات کرتے رہے ہیں کہ جو فرقہ پرستی ہے ہمارے ہاں, اس کو کم کرنے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں جو ابھی جیسے کہہ رہے تھے کہ اپنی اپنی گولک توڑنی ہوگی اور مشترکات پہ اکٹھے ہونا ہوگا, تو یہی بات ہماری پچھلے دنوں میں چلتی رہی ہے. اصل میں تو مقصد تخلیق کا پتہ ہونا چاہیے. خالد صاحب ابھی کل ایک ذکر کر رہے تھے ایک حدیث مبارکہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث مبارکہ کا, جس میں شاید وہ آپ فرما رہے تھے کہ جس نے خود کو پہچان لیا یا نفس کو پہچان لیا, جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو آپ کی بات تو اس حدیث سے واضح ہوتی ہے, لیکن ہمیں میں اس کو ایڈ کروں گا کہ ہمیں بیسیکلی اپنے مقصد تخلیق کو پہچاننا چاہیے. جب ہم اپنے مقصد تخلیق کو پہچانتے ہیں تو پھر دوسرے یا دوسروں کے کردار ہمیں اپنے مقصد تخلیق سے کہیں نہ کہیں جڑے ہوئے نظر آتے ہیں, اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم شاید ان کے ساتھ اکٹھے ہو سکتے ہیں. کہیں نہ کہیں ہمارے بڑے پازیٹیو ہم اپنے اندر رہتے ہیں, اپنی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں, تو دوسرے کی غلطیوں کو ہم زیادہ فوکس نہیں کر پاتے. یہ بھی ایک بڑا خوبصورت پوائنٹ آ جاتا ہے. سر اب آتے ہیں تھوڑا باہر پہ بات کرتے ہیں, کینیڈا کی ہی بات کرتے ہیں. کینیڈا میں جو کہ بڑی ہی خاص تعلیم اور بڑی ہی یونیک تعلیم
آپ سارے اس میں پھیلا رہے ہیں, اپنے ملک میں پھیلا رہے ہیں. کینیڈا میں آپ کہاں دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پہ کھڑی ہے, ادھر ورک ہو رہا ہے اس پہ؟ ارے جی, کینیڈا میں جیسے میں جتنا بھی پڑھتا رہا ہوں, بالخصوص کینیڈا میں, تو مجھے پڑھنے کے ساتھ ٹیچنگ اسسٹنٹ شپ ملی ہوئی ہوتی تھی یا ریسرچ اسسٹنٹ شپ ملی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں ماسٹرز کر رہا تھا تو ماسٹرز کے دوران میں مجھے $2300 پر منتھ ملا کرتے تھے, اور اس سے آگے بعد میں مجھے $50,000 سالانہ ملا کرتے تھے 4 سال تک. تو اس کا مطلب یہ یعنی یہ وہاں پڑھنے کے دوران آپ کو ٹھیک ٹھاک فنڈنگ ہوتی ہے. کینیڈین گورنمنٹ اسکالرشپس بھی دیتی ہے اور قرضے بھی دیتی ہے, قرض حسنہ جس کو آپ سمجھ لیجئے. جب تک آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ نے وہ قرض اتارنا نہیں ہوتا. اور اسی چیز کو بنیاد بناتے ہوئے, وہیں سے یہ سیکھتے ہوئے, ہم نے اپنی یہاں جو BSIT کی بچیاں ہیں جو جن کا میں نے ذکر کیا پام ٹری میں جو پڑھتی ہیں, انہیں ہم منتھلی اسکالرشپس دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں ان سے 20 گھنٹے ہفتے میں ایز ٹیچنگ اسسٹنٹ کام لیتے ہیں. وہ فارکلیت پروگرام کے بچوں کو اپنی خدمات دیتی ہیں. تو یہاں وہاں سے سیکھتے ہوئے ہی ہم نے یہ سب کچھ کیا. لیکن کینیڈا میں بڑا اچھا یہ اسکالرشپس کا سلسلہ ہے. پروین مشرف صاحب نے یعنی ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نے یہ سلسلہ پاکستان میں بھی شروع کیا تھا, بدقسمتی سے بعد میں وہ ختم ہو گیا. میں موجودہ حکومت سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ دوبارہ پھر سے یہ اسکالرشپس کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا تھا ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کو, اس کو بحال کرنا چاہیے. شہباز شریف صاحب نے ابھی تعلیمی ایمرجنسی کی بات کی ہے, یہ بہت خوبصورت بات ہے. لیکن جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں, کلمے کا ثبوت اللہ کے بڑے ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ میرے عمل سے وہ ظاہر ہو. بالکل اسی طریقے سے شہباز شریف صاحب کے اس نعرے کا ثبوت یہ ہوگا کہ تعلیمی ایمرجنسی کے نعرے کا, کہ وہ اس سلسلے میں اب اسکالرشپس کو اور بالخصوص بچوں کو یہاں سے باہر پڑھنے اور تربیت لینے کے لیے جانے میں جو فنڈز ریکوائرڈ ہوتے ہیں اس کو پہلے کی طرح بڑھا کے دوبارہ اس کا ثبوت دیں کہ وہ واقعی اس میں سنجیدہ ہیں تعلیمی ایمرجنسی سے متعلق. سر بہت پیاری ایڈوائز ہے اور بہت ہی پیارا عمل ہے جو کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں. سر کوئی ایسی بات جو کہ آپ پوری عوام سے, خاص کر ہمارے سارے پاکستانیوں سے جو یہاں پہ رہتے ہیں, ان سے کرنا چاہتے ہوں, اپنے شہر کو بتانا چاہتے ہوں, اپنے وسیب سے کرنا چاہتے ہوں, جو دل کی بات ہوتی ہے. پیغام چھوٹا ہوتا ہے, دل کی بات بہت خاص اور تھوڑی ڈیٹیل میں ہوتی ہے. سر کھل کے بتائیں تاکہ آج بہت سارے لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ جان پائیں کہ ابھی یہ چیز ہے جو آپ کے دل میں ہے. دیکھیے, ہم توقع کرتے رہتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ ہمارے لیے یہ کرے گی, وہ کرے گی, تعلیم, صحت اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہم اپنی گورنمنٹ سے مانگتے رہتے ہیں. ہمیں مانگنا چاہیے بھی, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن تھوڑی سی سنجیدگی سے سوچا جائے. ہمارے جو حالات ہیں, ہمارے جو معاملات ہیں, ہمارے جو ارد گرد کی صورتحال ہے خطے کی, اتنی آسانی سے اگر گورنمنٹ کی ول بھی ہو تب بھی اتنی آسانی سے ممکن نہیں ہو پائے گا بچوں کو, ہماری نئی نسل کو تربیت دے پانا, تعلیم, بہترین تعلیم دے پانا گورنمنٹ کی کوشش کے باوجود. تو ایسے میں جیسے ہم خواجہ صاحب, انور قریشی صاحب, ڈاکٹر طفیل ہاشمی صاحب اور ہمارا گروپ کے سارے لوگ جو آگے آئے ہیں, اپنے طور پہ ہم نے یہ 20-22 کروڑ کے قریب اپنے فنڈ سے اکٹھا کر کے اور بچوں کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا ہے. بالکل ایسے ہی دیگر ذمہ دار شہریوں کو بھی, بالخصوص کاروباری افراد کو, تعلیم اور تربیت سے متعلقہ اپنی ذمہ داری کو اپنا فرض سمجھ کے پورا کرنا ہوگا. اور پاکستان اس وقت, پاکستان کی جو یوتھ ہے, پاکستان کی جو آبادی ہے, وہ ایک ایسی سٹیج پہ ہے جہاں کوئی قوم 1000 سال کے بعد ایک بار پہنچتی ہے. اگر ایسے وقت میں یعنی ہماری جو یوتھ کی جو پرسنٹیج ہے وہ ایک خاص حد تک بڑھ چکی ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اگر اس ایسے وقت میں ان کو ٹرین نہ کیا جائے تو وہ معاشرے بدترین انارکی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ہمارے پاس ابھی وقت ہے, سارے کاروباری لوگوں کو, سارے ایجوکیشنسٹ کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, گورنمنٹ کی طرف دیکھے بغیر خود سے, جیسے شہزاد رائے صاحب نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے, ایسے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے اور آ کے, جیسے ہم نے فارکلیت پروگرام سٹارٹ کیا ہے پام ٹری کا, جس میں ہم گلوبل کریکلم کے تحت بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں, ایسے ہی اسی سے ملتے جلتے پروگرامز دیگر لوگوں کو بھی جو کر سکتے ہیں, جو صاحب استطاعت ہیں, کر سکتے ہیں. سر یہاں پہ یہ بات بھی ہم کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اگر آپ بہت زیادہ نہیں کر سکتے, آپ کسی ایک بچے کی تعلیم کے اخراجات اٹھا لیں. یہ بھی سر ایک پودا ہی لگانا ہے نا. میں اس کا ایک ذکر کروں, جیسے ہم نے اپنے 2 بچے پام ٹری سے ان کو ایکسچینج پروگرام پہ کینیڈا بھیج دیا. وہ غریب گھر کے بچے تھے, یہاں کے, ہمارے پاس ہی پڑھتے تھے, یہاں ہمارے پاس سے پڑھ کے فری ہوئے, وہاں چلے گئے. اب وہ وہاں پہ ان میں سے ایک بچے نے, طلحہ ستار ہے اس کا نام, اس نے اپنا کونسٹوگا کالج کو ٹاپ کیا ہے. تو
اور اب اپنے گھر میں وہ پیسے بھیجنے لگ گیا ہے, زر مبادلہ بھیجنے لگ. یعنی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی کوشش سے آپ اپنے ارد گرد مہکا سکتے ہیں, اور یہی دین کا مقصد ہے. در حقیقت جو ہم سے سوال کیا جائے گا وہ ہم سے اپنی کیپیسٹی کے یوز کا سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اپنے ارد گرد کو مہکانے میں, بلا امتیاز رحمت بننے میں اپنی کیپیسٹی کو کتنا استعمال کیا ہے. تو میں سب لوگوں سے اپیل کروں گا کہ اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق اپنے ارد گرد علم پھیلانے کی, علم کو فروغ دینے کی جس حد تک کوشش کر سکتے ہیں اس وقت پہ ضرور کیجئے, جبکہ دنیا ایک گاؤں بننے والی ہے, ایک ایسا گاؤں جہاں آپ کے بچے کو امریکہ پہنچنے کے لیے, کینیڈا کی مارکیٹ میں جاب لینے کے لیے بس یہ چاہیے کہ وہ وہاں کے سٹینڈرڈ کے مطابق تعلیم اور تربیت یافتہ ہو. بہت بہت شکریہ سر, اور اگین آپ کا شکریہ آنے کے لیے, ہمیں ٹائم دینے کے لیے. جی سر, اب آتے ہیں آپ کی طرف. سر, آپ کے دل کی بات آپ کیا کہنا چاہیں گے سارے وسیب کو؟ جیسے انہوں نے کہا ارد گرد میں کھانا, میں ایک قدم آگے بڑھوں گا کہ نفرت و تعصب مٹا کر جنگ و جدل سے ماورا کچھ حصہ عالم آرائی میں بھی ڈالیں, بالکل, اور عالم آرائی, جگ زیبائی, اس سب کے لیے ضروری ہے تعلیم, جس میں نے کہا ہے, بالکل, اور ریزننگ, کیونکہ یہ بغیر ڈائلاگ کے نہیں ہوگا, اور ڈائلاگز ہوتے ہیں ریزننگ میں. انفارچونیٹلی ایک نئی تحقیق اور یا سروے کے مطابق ہمارے پاکستان میں ریزننگ پاور ختم ہو چکی ہے. یہاں سیاسی منافرتیں, مسلکی منافرت, مین وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں ریزننگ ختم ہو چکی ہے, کم ہو گئی ہے. سر, ہم کم ہو گئی ہے کیونکہ ختم کبھی نہیں ہوگی انشاءاللہ. آپ جیسے لوگ شامل ہیں, بہت اچھے اچھے لوگ ابھی بھی کام کر رہے ہیں. یوتھ بھی سر کہیں نہ کہیں اپنا آپ دکھا رہی ہے, پریزنٹ کر رہی ہے, اور ہوپ فلی یہ جو چھوٹا سا ایک خلا ہے یہ بھی ہم فل کر دیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, ہنسو ایک چھوٹی جی بریک کہ تھائی نہ ویسو, کیونکہ اج ایک بیا خوبصورت ڈی ہیں. وہ ڈی دا میں پہلے ذکر کہنا کہ تئی ہن کرے سا اپنے مہماناں دے نال ول کھل کے ان تے گال کرے سوں, کیونکہ آزادی دا ڈی ہیں کی شاید آزادی ہے. بریک تو بعد ویسے سا ویلکم بیک میرا سونا وسیب. یاد ہے سارے کو کہ کچھ کہانیاں ہوندیاں جڑیاں بچیاں کو لازم سنے دیا سے, نانی دی کوئی بنائی ہوئی, ڈاڈی دی کوئی بنائی ہوئی, ساری ماواں دی بڑی سونی سونی کوئی ایجیاں کہانیاں جیندے وچ ساکو کوئی نہ کوئی سبق بھی ملدا ہے. وقت دے نال کتھائیں نہ کتھائیں جتھاں اساں بہوں کچھ اپنے تو دور کر دیتے, اے محبتاں, اے چاہتاں, اے ساڈیاں او نصیحتاں جو ساکو کہانی بنا کے سنے دین وہ بھی غائب تھی گئن. اون تو علاوہ ہنے میں اپنے مہمان نال ایک ذکر کریں دی بیٹھی ہم, کیونکہ تعارف تو حالے میں کروے ساں, تے میں کہ پہلے تواڈے نال کر گنا ہے گال کہ ایک بڑی خوبصورت شے ساکو ملی ہے, خوبصورت سوچ ساکو ملی ہے. اے سوچ, اے الفاظ, اے ساڈی زندگی وچ بڑا اہم کردار ادا کریں دین ساڈے موٹیویشنل سپیکرز. اے او الفاظ او لائن ساکو دے ویندن جو ساری زندگی دی ایک گرا کھول ویندن. انہاں دا مین جڑا کم ہوندا ہے میری نگاہ وچ, میں اگر کہیں کچھ سن دیاں او مقصد یہ ہوندا ہے میں کچھ سمجھ نہیں آندی پئی ہوندی کہ کیا کراں. سمجھ ساری ہے, چنگے برے دا پتہ ہے, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے سب پتہ ہے, لیکن او غلطی ول بھی کر باندھے سے, او غلطی کو کی میں روکوں, قدم کی میں چاہوں, اے ساکو سی کہندے. تے یہ خوبصورت گال اج کیونکہ میں دیکھاں اگر پاکستان وچ ڈی بائی ڈی اساں بیٹھے سے کہ کافی سارے ساکو نظر آندے نا ساڈے سامنے تک کافی کامیاب موٹیویشن سپیکر ہیں. انہاں وچوں ایک ساڈے نال اج موجود ہیں خواجہ مظہر نواز صدیقی صاحب. رائٹر ہیں, بہت سونا لکھ دین, تا سب تو زیادہ ود کے گال ہے کہ بچیاں کو تربیت دیندے پین اپنی قلم دی طاقت نال. تے ایندے نال نال ایک بڑی سونی گال بئی ہے کہ خوبصورت انسان, ذہین انسان دوجیاں کو کہیں نہ کہیں طریقے نال انہاں دی زندگی کو کامیاب بنے دیں. کیا حال ہے سر؟
शुक्रिया शानजे, इतना अच्छा तारुफ करवाए। सर, और most मैं welcome. खुश हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी तो माशाल्लाह। और मुतमईन हाँ अपने परवरदिगार को कि जिन्हें एडी सोहनी सुबह अज अता की थी और एडे अच्छे प्रोग्राम अपने PTV दे मकामी प्रोग्राम जड़ा शायद दुनिया भर डिठा वे सी। बिल्कुल सर। मैं शरीक हाँ और मैं सब तो पहले PTV मुल्तान दी टीम का शुक्रिया अदा करना और अल्लाह पाक का भी शुक्रिया अदा करना जिन्हें ये नेमत दी है, वक्त दी वक्त और सलाहियत दी है, बिल्कुल कई शहर च महारत दी है, उनके इजहार वास्ते मैं अज तुहाडे सामने बैठा था। बहुत सोहनी गल है सर। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ੈ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਕੂ ਹਿੰਮਤ ਤਾਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਕਿਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਮਹਿਮਾਨ ਅਗਰ ਵੱਲ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਦੇਰ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਸਮਾਈਲ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਕੂ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇਵੇਂਦੀ ਹੈ। शानजे मैं हुणे कराची तो मुल्तान पहुंचा ही हाँ, सब घर कपड़े तब्दील किए ना इत्थे आ गया जी ते रस्ते दे विच एक बहुत खूबसूरत नौजवान है पतो की दा जी ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਮੁਤਾਸਰ ਥਿਆ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋ ਆਖੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋ ਆਖੇ ਸਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤਾਰੀਫ ਔਰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਖਤਮ ਦੀ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੂਰ ਥੀ ਗਿਆ ਸੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਅਸਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਕਹੀ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਆਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮੁਨਾਫਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਵੇਂਦੇ ਜੈਲਸੀ ਦਾ ਅੰਸਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਬਈ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੈਂਕੜੋਂ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਅਮਰਾਜ਼ ਹਨ ਪੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਮਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਸਦ ਹੈ। ਹਸਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਿਨਾ ਮਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਥੀਂਦਾ ਪਏ। ਉਹ ਮਰਜ਼ ਜੜ ਤੋਂ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੇ ਵੇ। ਇਹ ਹਸਦ ਐਸਾ ਲਾ ਇਲਾਜ ਮਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦਾ ਵਾਕਈ ਬਿਮਾਰੀ ਔਰ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਦੀ ਹਾਂ ਹਸਦ ਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਲਾ ਇਲਾਜ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵਧਦੇ ਘਟਦਾ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਕੋ ਅਲਫਾਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਸਰ ਅਸਾਂ ਆਪ ਖਿੰਨ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ। ਖਿਆਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਰ ਅਲਫਾਜ਼ ਅਮਲ ਦਾ ਰੂਪ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਔਰ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਦੇ ਜੀ ਹਾਂ और किरदार फैसला करेंगे कि अच्छा है या बुरा है बिल्कुल। और किरदार जन्नत और जहन्नम का भी फैसला कर देते। बिल्कुल। मैं एक गल बहुत जोर ना लादा कि कोई भी शख्स को ये पूछण की लोड़ नहीं मेरे को कि मैं जन्नती हाँ या जहन्नमी। बिल्कुल। मेरे को आपको अपना पता है पिया। मैं रात समझते वेले अगर मुहासबे की आदत बढ़ावा तो मैं सुमते टाइम अपने आप को पूछ सकता कि मेरे सारे नींद अमाल की हो जाते। बिल्कुल। क्या वो जन्नती वाले अमालन या जहन्नमी वाले अमालन। ये दुनिया जड़ी ना आजमाइश का घर है पिया। असा सारे कमरा इम्तिहान है पे असा हर वेले इवें समझो कागज पकड़े और पेन पकड़ा है अपना नाम है माल ही असा आप लिख दे पे पढ़ते कहनी पे असा बस वो गौर और फिक्र का टाइम कोई मगर असा ना अपनी जन्नत और जहन्नम का फैसला आप ते छोड़ा है। मेरे अगर अमाल जन्नती आए तो मेरे को कहीं कोई पूछने की लोड़ नहीं। और जन्नती अमाल क्या है उनकी भी बड़ी मैं आसान तशरीह कर रहा हूँ कि इंसान बेजरर इंसान होवे। एक वादे नो प्रॉब्लम पर्सन, नो प्रॉब्लम मैन, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे कहीं वास्ते। बेजरर इंसान होवे, नफा रसा इंसान होवे, नफा बख्श इंसान होवे, लोगों को फायदा देवे, नफा देवे, कई दे लत न छिके। मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब नाल इस्लामाबाद प्रोग्राम किया मारूफ कौमी साइंसदान एटम बम जड़ा बनाया उन्होंने तो मैं कल जी मेरे को दसो पाकिस्तान का सब तो बड़ा मसला क्या है। मेरा ख्याल है वो गुरबत को आक्सन, महंगाई को आक्सन, सियासी अदम इस्तेकाम आक्सन। मैं दिल सोचना पाया ख्याल अंदर बनते पाया तो कोई देर सोचने तो बाद आखन लगे पाकिस्तान का सब तो बड़ा मसला लेग पुलिंग है पिया। असा एक बजे लत छिके असा नी कोई भिरा कोई सारी भेण कोई सारा कजन कोई सारा रिश्तेदार उत्ता चढ़दा बिना उसने लत छिके। अच्छा ते मने दे कहनी अपने आप को कले ना मनू असा हाँ कि ये सारे इच खामी है असा एक करेंदे बैठे से नहीं दुनिया भर दे जेड़े कौम है ना जे मैं चूंकि तालिब इल्म हाँ और पढ़ता बहु हाँ मेरे को कोई पूछे तेरा सब तो अच्छा शौक केड़ा है वो तो रीडिंग है भाई। रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग ये मेरे तरह शौक है। कम्युनिकेशन स्किल दे तरह ब्रांच है पे मैं सब तो ज़्यादा पढ़दा मैं बहुत पढ़दा। तुसा आप हैरान थी सोई गाल को मैं पढ़ के वो मुल्कां दे कहानियां पढ़न कि जेड़े अज जिन्हां कोल सब 1200 महीने पिछू है कई 100 साल पिछू है उन्हां दे विच एक खूबी मैं डिठी है कि वो अपने बंदे को सपोर्ट करन। सारा पड़ोसी मुल्क है पिया हैं असा को अपना दुश्मन मुल्क आदे हैं उनके लोग अपने लोगों को अगू धिक्का दे के ना
कई मकाम ते पहुंचाने वास्ते कोशिश करने मेहनत करने सिफारिश बढ़ने उनको टैलेंट देने उनको गुर सिखे साढ़े यहाँ तो उल्टा कोई गुर को आने तो वो भी उनके कोल डिलीट करवा देने भाई नहीं भाई तू इनके नाल नहीं पहुंच सकदा सर एक गाल तो ऐसा को दसो जी दस मेरे को दसो देखने वाले सारे को दसो मोटिवेशनल स्पीकर होंदा क्या है इनका मकसद क्या है क्या इनकी कोई तालीमी डिग्री है कोई कोर्सेज हैं क्या है कितों कोई सीखते हुए या उदा दात सलाहियत है देखो मैं तो कोई गल दसा कि जेड़ा भी इंसान अज पैदा थी ना हाँ अपना किस्मत और नसीब घिन के पैदा थी बिल्कुल दो चीज़ें हैं जेड़े इंसान के हथियार होने एक कोशिश दूजी मेहनत मेहनत मैं समझदा कि बहुत सारी खूबियाँ बहुत सारे औसाफ बहुत सारी क्वालिटीज़ और एबिलिटीज़ इंसान अल्लाह ताला कोल घिन के आंदे उनका शौर को हासिल थी ने जिस अपने आप को एक्सप्लोर करें अपने अंदर झांक दे बहुत यानी बहुत मुख्तसर वक्त है असां मुख्तसर वक्त ये बहुत वड्डा मौजू है इनते बुलेंदे रहो ना शाम थी वने टॉक शो ते टॉक शो टॉक शो ते टॉक शो थी वे ये मौजू खत्म नहीं थी सकता दुनिया भर दे विच जेड़ा भी बच्चा पैदा थी दे वो कुछ चीज़ां अल्लाह ताला कोल खिन के आंदे हकीकत में इको असां आते हैं गॉड गिफ्टेड एबिलिटीज बिल्कुल क्वालिटीज हुण उनको पता चलदे कि मैं तो अच्छा राइटर बन सकदा मैं तो अच्छा मुसविर बन सकदा मैं तो इंजीनियर बन सकदा मैं तो साइंसदान बन सकदा मैं तो अच्छा कारी बन सकदा अच्छा नात गो बन सकदा मैं गवैया बन सकदा मैं रेसर बन सकदा मैं तैराक बन सकदा मैं स्पोर्ट्समैन बन सकदा मेरे को ए अल्लाह दी तरफों मिला है अपनी ना आदतां तो वो बंदा एक पासे ज्यादा टुरन लग बिल्कुल हकीकत है मैं जो हम किताब वाले पासे टुर पियो ठीक है यानी घर दे विच अगर पकोड़े हैं ना जी सारे घर ते उनदे अखबार लिपटे हैं तो मैं पकोड़े तो नहीं खाते अखबार जो कहानी पढ़न बह गया खबर पढ़न बह गया इवें जिले मैं बाजार गया तो मैं सज्जे खब्बे बड़े बड़े बोर्ड हुण तो वाल चाकिंग नहीं थी सारे बचपन में वाल चाकिंग बड़ी थी फलां आमिल बाबा फलां गोरा करने वाली क्रीम नहीं थी मैं भी काफी से तू कह नहीं देखा शायद पाबंदी है वो मैं ना दीवारां ते खड़ो के पढ़दा इवें जेड़े वेले भी स्कूल की किताब होंदी तो लोग तो पूरा साल अपनी पूरी किताब नहीं मुकेंदे असां वो पहले 10-12 दी जो किताब मुका बांधे थे एक दफा कहानियां सारी रीडिंग हैबिट है भाई हर शख्स दा शौक जेड़ा ना वो अगर दरियाफ्त थी वने उनको कोई आप पता चल वने उनको कोई उस्ताद निशानदेही कर देवे हैं और उनको दस देवे भाई तेरे अंदर ये एबिलिटी है तो मेरे अंदर ये एबिलिटी है मैं तहरीर दा आदमी हूं पढ़न दा भी और लिखण दा भी मेरी जिंदगी दी पहली कहानी जेड़ी मैं लिखी है मैं 5वीं जमात पढ़दा हूं 1983 और मेरा ख्याल है तुसां जम्मे भी कोई ना हो वाले जी बिल्कुल सर अच्छा मैं वो कहानी लिखी और वो कहानी अखबार छपी मकामी मुल्तान अखबार छपी ओडी मेरे वास्ते ईदारी है और मैं एक बंदे को ना लिखे नाम भी मेरी कहानी है मैं वो अपने बैग च रखा स्कूल बैग और एक को लिखे नाम उस्ताद वो मेरे वास्ते ना सनद बन गई किस्म पल दूजी कहानी पल तीजी कहानी लिखते लिखते मैं 5 किताबां लिखन बाला वास्ते कहानियां दी 5 किताबां कहानियां मेरी सैकड़े पे मगर किताब दे विच कंपाइल करके अच्छे कहानी जेडे मेरे को लगे मैं लाए हुण एक कहानी लिखते लिखते मेरे उस्ताद ने मेरे को आके मजहर सिद्दीकी तू बंदा तो तहरीर दा है मगर असल च तहरीर च भी तकरीर होंदी है तू वाज करेंदा पियो ने तू अच्छी गाल दसेंदा पियो ने तू सही रस्ते ते लेंदा पियो ने कि ये सच्चा रास्ता है नबिया दा रास्ता है वलिया दा रास्ता है ये अम्मा दा रास्ता है अहले बैत दा रास्ता है तू लोगों को ना तेरे को कोई टीका कोई नहीं तू जेड़ा कहीं को लावे ते बंदे सिराते मुस्तकीम ते चलावे तू तकरीर दा आदमी है तू तहरीर दे विच भी तकरीर करदा पियो ने बस वो गाल अच्छा डिबेटर तो मैं हम पिया स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तकरीर कहे नाम उनदे च वल मेरे को अपने आप को ये समझ आई कि मेरे जेड़े उस्ताद ने निशानदेही की थी उन्होंने कही ये तहरीर के तो आदमी हैं ही मगर दर हकीकत ये तकरीर के आदमी बस बल ई मैदान में जा गए उसे ई मैदान दे बेहतरीन लोगों को देखो मैं याद होना कि अगर तुसा कोई कम करना चाहते हो ना ये देखो ई कम दे विच कामयाब लोग दुनिया च कौन कामयाब लोग कौन हैं उन कामयाब लोगों को देखना शुरू करो ऑब्जर्व करना शुरू करो और भल अपने स्टाइल नहीं कॉपी करना उन्हां दा नहीं ख्याल उन्हां दा अल्फाज उन्हां दे स्टाइल तो अपना होना चाहिए तो अपना मेरा जेड़ा गुफ्तगू दा अंदाज है जो तो सवाल है मोटिवेशनल स्पीकिंग वो वाल ई तरह का बन गया कि मैं लोगों को तहरीक देवन लग गया सही जगावन लग गया मैं आदोना कि सुते को जगावना बहुत आसान काम है सही जागे को जगावना बड़ा मुश्किल है बहुत औखी गाल है ते मोटिवेशनल स्पीकिंग दर हकीकत लोगों को झंझोरना है समझदार को समझावना है जवाब जगावना है अंबिया भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं मगर वो खुदा की तरफों मुतयन करदा सिलेक्टेड पर्सन अल्लाह खुद नबी कोई बंदा उठी के आके मैं नबिया नहीं पढ़ सकता हो को वली बंदा आके नहीं वलायत अल्लाह की तरफों अता थी नबूवत अल्लाह की तरफों मबूस थी बंदा इवें जरा मोटिवेशन भी करे ए बाई चॉइस है कोई बंदा बनना चाहते और उनका काम क्या होवे कि मैं लोगों को अच्छा और बुरा दसने
भी त ॾेखा वञे त अगरि इथां ई मैं ऐड करे असां ॻाल्हि को कि हर मोटिवेट करण वाला उंदा एक मखसूस कोई टॉपिक है, कोई उंदा स्टाइल है, कोई उंदी गाल दा एक गाल दा उते को अबूर हासिल है, एक टॉपिक दे उते को सही गिरफ्त है। इंदे बारे क्या देखो आदे इंदे विच ना देखो हाँ दुनिया जूं जूं ना देखो पहले ही असां आद्या से तुसां आद्या से तुसां भी आद्या वे एक ग्लोबल विलेज है हुण विलेज नहीं रह गए ये हट बन गई है हट बन गई है हुण दुनिया बहुत सिमट गई है असां बहुत एक वे दे करीब आ गए अच्छा जितने करीब आए इतने दूर भी थी गया हुण असां स्क्रीन दे च गुम थी गए मैं दा अज दी जड़ी नस्ल है मैं समेत नानी दादी भी मोबाइल च खोई हुई है मैं कहीं होटल ते वेना खाना खाने वास्ते तो एक टेबल से 7 बंदे बैठे सत्तों आपस में गुफ्तगू नहीं करने पे मोबाइल से गाली करने पे घर के एक कमरे में दाखिल थी ना 5 बाल बच्चे और माँ बाप बैठे सब अपने अपने मोबाइल गुम बैठे सफ़र के दौरान 48 मुसाफिर बैठे नाल बैठा है मुसाफिर 5 घंटे का सफ़र है 12 घंटे का सफ़र है एक बे का तारुफ ही नहीं करे पहले लोग ना सफ़र के दोस्त बनने मैं आदम कि दुनिया की मुख्तसर तरीन लव स्टोरी ट्रेन के सफ़र जन्म गिंदी है दुनिया की मुख्तसर तरीन शॉर्ट लव स्टोरी ट्रेन जन्म गिंदी है मगर हुन ना सब खो गए अच्छा खो गए तो हुन सारी तरबियत स्क्रीन पे करे दी है स्क्रीन ते साकू ना सिंगर भी मिलते डांसर भी मिलते प्रीचर भी मिलते स्पीकर भी मिलते साकू अपना कारोबार है उनकी मालूमात भी मिलती है मैं अगर शेफ बनना चाहना मैं अगर स्पीकर बनना चाहना मैं अगर खत्तात बनना चाहना कुछ भी करना चाहना उस स्क्रीन मेरे वास्ते इंस्टीट्यूशन का दर्जा हासिल कर गई है हुण मोटिवेशनल स्पीकर का जो एक मौजू है ना ये तो उनते ते पाबंद नहीं कर सकते हाँ ये स्पैसीफिकेशन थी वेंदी कोई तिजारत दे पेशे ते कोई IT दे शोबे ते कोई कई ऑनलाइन बिजनेस दे शोबे दे उते वो आके अपने काम ते स्पेशलिस्ट बन वेंदे तो थी वेंदे मगर जेड़े असां मोटिवेशन स्पीकर है मेरा जेड़ा शोबा है मैं तो लोगों की इस्लाह भी करे ना उनका एक बड़ा फायदा थी दे मैं आदो ना कि जेड़ा बंदा हुण तक खैर रिवाज खत्म नहीं गया पहले वॉचमैन होने चौकीदार होने वो उन्होंने हाथ सोटी होती और छोटी दी ठक ठक भी करे ना तो एक लफ्ज आते होने जागते रहना भाइयों जागते रहना भाइयों सर इतना ही है गाल करे सा जिवें तुसा आके ना जागते रहना देखो तुसा की कुछ जगह पे वे तुसा साडी जनरेशन कुछ जगह पे ना हुन मैं इतकू बया इजाफा करेगा मैं कहीं को पूछा कि ये जेड़ा रात दा वॉचमैन है ये आदे जागते रहना भाइयों जागते रहना भाई ये क्यों आदे बंदे तो सुते पे होने उन्हें के दर हकीकत जेड़ा वॉचमैन होंदे ना वो अपने आप को जगेंदा पे होंदा बिल्कुल मैं जेड़ा ये समझना जेड़ा मोटिवेशन स्पीकर है वो अपने आप को जगेंदा पे होंदा और जेड़ा उनकी आवाज़ से लबैक आदे वो अपनी जिंदगी को सोना करा गिंदे जिंदगी फूलन नाल सज वेंदी है कांटे घट थी वेंदे राह अमल मिल वेंदी है इरादा मिल वेंदे देखो मैं मायूस हाँ ना कहीं दा एक लफ्ज जेड़ा ना मेरे को उम्मीद रह सर मैं चाहती पई हाँ कि टाइम की थोड़ी कमी के बावजूद थोड़ी थोड़ी किताबा दे रहा वना क्योंकि वो बड़ी मेरे किते खास गाल है क्योंकि लिखना आसान कह नहीं ते 5 किताबां तुसां लिखियां तो वो तो बहुत वड्डी गाल है समझो तुहाडी जिंदगी दा उंदे विच सारा कुछ शामिल हो से हुण तक दा सिखा होया लोकां को बालां को खास कर तुसां बच्चियां दे कीते काम कीते साडी जनरेशन ते वर्क कीते आवन वाली मैं आदियां हर सोच को सही राह दिखाइए इंदे बारे जरा दसो कि ये 5 किताबां कितना अरसा लगे तो आपको कंप्लीट करें देखो लिखना वाकई तुसा ठीक आगे मुश्किल काम है और मेरा जो शोबा है पिया वो बच्चों का अदब है जिको आदे अदब अतफाल और दुनिया दे विच सब तो मुश्किल काम बालां वास्ते लिखना है बल्कि कई सियाणे ने कहा कि बच्चों के लिए लिखना बच्चों का खेल नहीं है बच्चों का खेल नहीं तो इंदे वास्ते थोड़ी कुव्वत मुशाहदा तेज़ होवे बालां दी नफ्सियात दा पता होवे बालां दी जहनी इस्तेदाद दा पता होवे और बालां दी जिहड़ी होंदे ना मैंटैलिटी दिमाग दी एज उनका पता होवे 3 एज है ना सही एक जिस्म दी एज है एक दिमाग दी एज है एक रूह दी एज है मैं ये समझदा कि साकू ना बड़ा मुश्किल पेश आंदी है कि लिखण वाले को खुद बाल बनना पौंदा उनकी दिलचस्पी उनकी नफ्सियात जहनी इस्तेदाद और उनकी वास्ते बहुत अच्छे अल्फाज चुन के जिवें ना तुस एक गुलदस्ता बने हो फुल चुन के उन्हें लेंदे हो अपनी पसंद है इवें ना बाला दी पसंद है लफ्ज अपनी पसंद को छोड़ के बाला को ना नवा ख्याल लेना नवी सोच लेनी दी दुनिया भर दे विच बुनियाद ते कम थींदे साडे हाँ बुनियाद ते कम नहीं थींदा और बुनियाद ते कम किवें थींदे कि उन्हां बाला को बहुत सोहणे अंदाज खिलदे हसदे अंदाज है ना कोई तो हुण एक अंदाज थी कि मैं बाल को नसीहत करना शुरू कर देवा बाल नसीहत नहीं सुनदा
ਅੱਜ ਦਾ ਬਾਲ ਨਸੀਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ को तो भज वेंदे भज वेंदे मैं बल्कि कल कराची कहीं को आखे कि बाल ना ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਗਿਨਨ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ को ਖਾਵਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਵੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ। तारीफ करे ਅੱਛਾ ਬਾਲ ਉਹਨਾਂ को ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਵਣ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਔਰ ਅੱਖ ਡਾਂਟ ਦਾ ਡਪਟ ਵੀ ਕਰੇ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਸਮਝ वेंदे बाल ਦਾ ਇਹ जेन ਅੱਜ ਦਾ ਬਾਲ ਇਤਨਾ ਜ਼ਹੀਨ ਹੈ ਕਿ 28-3 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਲ ਨਾ ਮਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਾਨੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਫੋਨ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਫੋਨ ਕੱਢ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬਾਲ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਪੈਂਟਿੰਗ ਕਰੇ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ को ਆਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇਦਾ ਪਏ ਜਿਹੜੀ ਪਿਓ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਣ ਬਹੁਤ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾ ਉਹ 2002 ਚ ਆਈ ਸਹੀ ਬਲ ਮੈਂ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2010 ਚ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਲ ਮੇਰੀ ਬਈ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਉਹ ਬੁਲੰਦੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਈ। ਬਲ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ 2 ਦਫਾ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਹੁਣ 3 ਦਫਾ ਵਾਲ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੋਟੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਘਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1992 ਤੋਂ ਬਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਾਣੀ ਘਰ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਕਰੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਆਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੋਤਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਹੀ ਕਹਦੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨਾਮ ਪੁਰਾਣਾ ਥੀ ਗਏ ਹੁਣ ਉਤਾਂ ਆਗੇ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਵਾਓ ਉਤਾਂ ਆਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਬਾਲ ਕੋ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਲ ਕਹਾਣੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਹਾਂ ਮਵਾਦ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੀ ਸ਼ੈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੇ ਜ਼ਹਿਨ ਸਾਜ਼ੀ थी वे तरबियत थी वे और उनको खिलदे खिलदे हंसदे हंसदे कोई नसीहत भी कर नसीहत भी कर सीधी सीधी नसीहत जड़ी ना उनको बम की तरह लग रही है। बिल्कुल सही सर इथाई पहले तो वल शुक्रिया अदा करे सा लेकिन ये थी नहीं सकता तुसा अपने दिल दी गाल ना करो अपने वसेब को क्या खेसो क्या दिल दी गाल है क्या पैगाम है। मैं आखना तो बहुत कुछ चाहना मगर मैं हाली उम्र दे उन हिस्से कोई नहीं कि मैं कहीं कोई नसीहत कर सका नाल उसो तुसा बाकायदा प्रोग्राम दा हिस्सा ही वे बेशक मैं ये आखसा कि बच्चे जेड़े घर च आ गए उन्हां को अल्लाह दी नेमत समझो अतिया खुदाबंदी समझो बिल्कुल उन्हां दी तरबियत वास्ते ना कमर कस के नो जिवें बैंक ते बाहर सिक्योरिटी गार्ड नहीं खड़ा होंदा हर वेले अलर्ट जिवें बॉर्डर दे उत्ते फौजी खड़ा होंदे हर वेले अलर्ट जिवें मुर्गी हर वेले चौकस होंदी है हर वेले अलर्ट कि अपने चूज़ियां को कहीं को अख चाक नहीं देखने कोई चील कबाब आवे तो शोर मचा देंदी आसमान सर ते जाए बाला को ना नेम अति खुदाबंदी समझ दो ये समझो कि मेरे ते फर्ज है मैं उन्हें तरबियत करा जेड़ा अच्छी तरबियत कर गिंदे उनके वास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो जन्नत मेरे नाल उसे ते तरबियत का मौका ज़ाया ना करूँ कोशिश करूँ मेहनत करूँ अपने बालों को ई मुल्क वास्ते ई धरती वास्ते ई वसेब वास्ते एक काबिल कदर तोहफा बना गयो। शेक्सपीयर आदा ही ये बाल तुहाडे कोई नहीं जेड़े तुहाडे बाल हैं इस सोसाइटी वास्ते समाज वास्ते ते असां अपने बालों को मिसाली इंसान बनाऊँ अच्छा इंसान बनाऊँ बेज़रर इंसान बनाऊँ लोगों के कम आने वाला इंसान बनाऊँ तो साडा समाज साडा माशरा सारी सोसाइटी सोहनी थी सी वरना असां कहीं को मुंह दिखावण जोगे ना हो सो। माशाल्लाह सर खूबसूरत सोच खूबसूरत अल्फाज बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन तुसां थोड़ी जी ब्रेक घेंगी नो ठीक है क्योंकि हुण गाल बड़ी मज़ेदार थी से आज़ादाना गाल थी से बड़े आराम नाल बह के गाल करे सो अगले मेहमान नाल सन जिंदे से एक छोटी जी ब्रेक। वेलकम बैक मेरा सोना वसेब गाल सवेर दी करेंदी बैठियां लेकिन दसेंदी नहीं बैठी ये अज मेरा आज़ादाना है गाल है मेरी भी है कि मैं अपनी मर्जी तो दसेसा कि क्या है प्रेस फ्रीडम अज दा सोना डी क्योंकि सहाफ़ी दा डी है सहाफ़ी दे किते आज़ादी दी गाल है ये तो हुण पता लग से क्योंकि जो मेहमान मेरे नाल मौजूद हैं उस्तादां दे उस्ताद हैं सिखावन की गल करा तो मैं आदि हाँ कि वाकई आके उस्ताद सीखते हो सन क्योंकि अपने मैं आदि हाँ अकैडमी छोटी गल हो सके यूनिवर्सिटी भी छोटी गल हो सके पता नहीं तुसा क्या आखना चाहो क्या सोच सकते वे वो मुकाम रखे देन क्योंकि मैं समझती हाँ कि डिग्री पढ़े लिखे इंसान को मिल वेंदी है वखरी गल है समझदार तो अपनी समझदारी नाल माशरे किते कुछ करन किते एक इसलाह एक खूबसूरत
ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੋਚ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਘਿਣ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਰਫ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਸੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ थी वने ਤਾਂ माफ़ करे सो, क्योंकि जिन टाइम उस्तादां दे उस्ताद बैठे होंदे ਤਾਂ असां जे थी वेंदे से, असां तो हुए स्टूडेंट ही हले कह नहीं बने। मैं हुण ज़्यादा टाइम कहना गिनसा, मैं तारुफ करवेसा। मेरे नाल पहले मेहमान मौजूद हैं शौकत इशफाक साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, जॉइंट एडिटर रोज़नामा पाकिस्तान ग्रुप, तजिया निगार हैं, मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज़ में काम किया, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चरार रहे। सर फिर तो मैंने कुछ कम तारुफ करवाया अभी भी, ना माशाल्लाह आपकी से। मेहरबानी, मैं तो हाथ बांध रहा हूँ कि आपने कुछ ज़्यादा बोल आज- दिया। अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे, आपको भी खुश रखे और पाकिस्तान टेलीविज़न को भी, कि ये अपॉर्चुनिटी जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से होती है। और मैं एक चीज़ समझता हूँ कि आपके पास कुछ है तो आप उसको सदका जारिये के तौर पे लोगों को सिखाने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल। और ये वो चीज़ है कि जिसका आपको पलट कर जब वो देता है ऊपर वाला तो बहुत खूबसूरत इज्जत से नवाजता है। वो अलग है। बिल्कुल। अगले मेहमान ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ एहतराम मैं इतना करें दियाँ कि मैं अगर आखा मैं एक उस्ताद पहले एक इंसान को बनाया ही अपनी हुण तक की जिंदगी तो ये मैं दूजा उस्ताद आती हैं, क्योंकि पहली मुलाकात है जिहड़ी नाल मेरी हाई मैं बिल्कुल कहना चाहती हूँ, लेकिन सर्दी जिहड़ी गाल करन दा अंदाज आई दबंग अंदाज, अगर मैं आखा कि कलम तो ज़्यादा आवाज़ दे विच भी ताकत है इन्हां दी ते गलत कहना हो से ते पहली शख्सियत भी बिल्कुल अपने आप के नाँ के नाल तुसां सारे जानते हुए साड़ी शनाख्त हैं, ये भी तुसां सारियां किते नवा चेहरा कहनी तुसां सारे जानते हुए। मेरे नाल मौजूद हैं ज़फ़र आहिर साहब, रोज़नामा जंग मुल्तान के रेजिडेंट एडिटर हैं। रोज़नामा के अखबार के हवाले से बात करें तो ये बाद में आती है, लेकिन ये अपनी तालिब इल्मी से ही प्रॉपर किस्म के अगर मैं कहूँ कि इनका जो इंटरेस्ट अभी तक मैंने देखा है और लोगों से सुना है, और क्योंकि ये सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव हैं, इनके जो बाकी फ्रेंड्स के उससे मुझे मिला है नाजरीन, तो वो ये है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा अपने शऊर के बाद लिखने में, समझने में और कहीं ना कहीं लोगों को बात समझाने की नहीं बताने की ज़रूरत महसूस की है, क्योंकि समझना और समझाना हम दो काम नहीं करते, हम इन दो कामों से बहुत दूर हैं। बताने वाला कोई मिल जाए ना तो समझ खुद ही आ जाती है। सर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। आपका सर बहुत शुक्रिया, आपका टाइम बहुत मुश्किल से मिला। मैंने सोचा कि अब सर आज हाँ कह दें, क्योंकि आज की आज़ादी मैं चाह रही थी कि आप जैसे ही मेरे पास मेहमान हों और हम खुल के बात करें आज के दिन के बारे में। आज का दिन ये जो 3 मई है, इसको हम 3 मई आज़ादी सहाफ़त के दिन के नाम से मनाते हैं। अगर तो उसके हम पस मंज़र देखें तो बेसिकली एक इदारा है अक़वाम मुत्तहिदा का, यूनेस्को, जो मीडिया और दीगर सकाफ़ती मामलात को देखता है। तो उनकी एक पेरिस में मीटिंग हुई थी 1991 में, सही। और ये मीटिंग हुई 15 अक्टूबर को शुरू हुई और 7 नवंबर तक जारी रही थी मीटिंग, नहीं है? 1993 तक मतलब इसका फैसला इसका हुआ था। हाँ, नहीं 91 में तो ये मीटिंग हाँ, हुई ना, हाँ। तो इन्होंने प्रपोजल लॉन्च की और जनरेट की इन्होंने प्रपोजल कि सहाफ़ियों का भी और ये कि एक दिन मनाया जाना चाहिए, बिल्कुल। जिसको हम फ्रीडम ऑफ प्रेस कह लें, आज़ादी सहाफ़त के दिन कह लें। तो जब ये गई उसमें यूएन में गई ये तजवीज़, तो वहाँ पर इसको मंजूर कर लिया गया। सही। और तो पहली बार 1993 जैसा आप फरमा रही हैं, तो पहले दफ़ा 1993 में जो है इसको सही। एक्सेप्ट हुई और ये दिन मनाया गया, और तब से ऑनवर्ड ये मनाया जा रहा है। मनाया जा। तो ये दिन तो हम बहुत से मनाते हैं, मदर डे भी मनाते हैं, फादर सही। डे मनाते हैं, वैलेंटाइन डे मनाते हैं। बाकी बेसिकली इन दिनों को मनाने का जो चीज़ों मकसद होता है, पर्पज़ होता है, वो ये होता है कि हम जिस कमिटमेंट के साथ हम जिस चीज़ से वाबस्ता हैं, हमने कमिटमेंट कर रखी है, उसके साथ हम उसको री यूनियन करें, बिल्कुल। उसको री कॉल करें और बिल्कुल। लोगों को बताएं कि भाई जो हमने ओथ लिया था या जो सोच लेके हम इस फील्ड में आए थे, हम लोग खड़े हुए हैं। बिल्कुल। और फिर पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पर 70 से ज़्यादा जर्नलिस्ट जो हैं वो दहशतगर्दी में वो मारे गए हैं, और जहाँ पर जो है 250 के लगभग लोग जो हैं वो अपनी ड्यूटियाँ करते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, ज़ख्मियों की तादाद भी एक बहुत बड़ी तादाद है।
اور جہاں پر ہمیں بہت سے جو میڈیا سے لوگ وابستہ ہیں ان کو بہت سی باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، سیاسی جماعتوں کی طرف سے، اپنے ملک کے اداروں کی طرف سے، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے، جو سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کی طرف سے. تو یہ ایک قسم کا ہم اپنے آپ کو ایک دم پھر جوان کرتے ہیں کہ نہیں یار ہم جتنے بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نا کوئی بات نہیں، ہم کرتے رہیں گے. بالکل. تو یہ بس اس دن کو منا رہے ہیں. باقی آزادی صحافت ہے تو وہ آپ کے سامنے ہی ہے، کچھ بڑھ گئی ہے. اور جس طرح آزادی صحافت میں کچھ اضافہ ہوا ہے تو اسی طرح صحافیوں پر ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہوا ہے. ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہوا ہے. شوکت صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گی. سر نے تو ہمیں بتا دیا آج کا دن اور اس کے پیچھے کی جو سٹوری ہے. سر آپ لوگ مناتے کیسے ہیں اس دن کو؟ پہلی بات تو میں یہ جاننا چاہوں گی. جس طرح ہم باقی ڈیز بناتے ہیں، کوئی بھی ایونٹ کر لیتے ہیں، کیک کٹنگ کر لیتے ہیں، گفٹس دیتے ہیں، آپ لوگ یہ کیسے دن مناتے ہیں؟ یہ گفٹ والا نہیں ہے. ہاں پھر آپ یہ بتائیں. گفٹ والا ایونٹ نہیں ہے، نہ ڈے ہے. بیسیکلی ظفر صاحب نے بہت صحیح بات کی ہے کہ یہ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی تھی. ضرورت اس لیے محسوس ہوئی تھی کہ جب عراق اور ان کی ایران کی جنگ 10 سال جاری رہی، اس کے بعد امریکہ بہادر جو ہے اس نے انٹرفیئر کیا تو اس میں صحافیوں کی میس کلنگ ہوئی تھی. صحیح. اور اس کے بعد اقوام متحدہ نے اس کو کیا، ایکٹیویٹ کیا اور اس کے اوپر کر کے یہ سارا کچھ کیا. لیکن اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک الگ سوال ہے کہ صحافی کیا کرتا ہے، صحافی کے پاس آزادی کتنی ہے اور کوئی ریاست جو ہے اس کو کتنی آزادی دیتی ہے. کتنی آزادی دیتی میں اس کی آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ دنیا میں جو ٹاپ لیول کے کنٹریز ہیں نا، لائک جس میں کہتے ہیں کہ جی صحافت کی آزادی بہت زیادہ ہے، جس میں ناروے جو ہے وہ نمبر 1 ہے، سویڈن تیسرے نمبر پہ ہے، پھر اس طرح اسکینڈینیوین کنٹریز زیادہ ہیں. ویسے ہم تو 150ویں نمبر پہ ہیں. ویسے امریکہ بہادر بھی 100 سے زیادہ پہ ہے. سو کہنے کا یہ ہے کہ وہاں بھی سویڈن میں بھی مس اپروپریٹ ہوتا ہے اور وہاں کا صحافی جو ہے وہ مس کوٹنگ بھی کرتا ہے. صحیح. ایسا نہیں ہے کہ وہاں 100% نہیں ہوتا. مطلب اس میں اس لیے نہیں ہوتا کہ بعض اوقات جب آپ کو کوئی چیز کوٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آپ کا ریلیجیس جو ہے، آپ کا کیا ایفیلیشن کیا ہے، سوسائٹی میں آپ کا تعلق کس کے ساتھ ہے. اچھا ہمارے ہاں تو انفارچونیٹلی یہاں تو قومیت کا بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا یہاں پھر اور بھی بہت ساری چیزیں، یہ پورے اس ریجن میں، یہ دس از ناٹ رائٹ ہیئر فار پاکستان. اس پورے سب کانٹیننٹ کے اندر آپ یہ ساتھ ہمارے ہمسایہ دشمن ملک میں چلے جائیں نا تو وہاں بھی اسی طرح یہ کہ ساؤتھ کے لوگ اگر ویسٹ کی طرف یا ایسٹ کی طرف جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ صدرہ نائب ہے. تو یہاں بھی ہمارے بھی یہاں ہے ڈسکریمنیشن بھی ہے. بٹ یہ جو انہوں نے یہ کیا تھا یہ صرف اس لیے تھا کہ ٹو ریممبر دا تھنگس، کہ آپ ان چیزوں کو یاد رکھیں کہ ماضی میں ان لوگوں کے ساتھ جو قلم کی مزدوری کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، ان کے ساتھ کیا ہوا. صحیح. تاکہ ہمیں آئندہ اپنی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ کوئی چیزیں بہتر کرنے میں آسانی ہو. لیکن ہونی تو نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہر ملک کے اندر، ہر ریاست کے اندر جو ہیں حکومتیں جو ہوتی ہیں ان کی پرائرٹیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر میں آپ سے کہوں گا کہ ہم جس ملک کی بات کر رہے ہیں یا جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، یہ ہمارا اسلامک ریپبلک آف پاکستان، یہاں ہمارے پاس آج بھی گو ہم 150ویں نمبر پہ ہیں، لیکن آج بھی ہمارے پاس جو میڈیا جو کچھ کہہ دیتا ہے، جو کچھ لکھ دیتا ہے، جو چیزیں کر دیتا ہے، وہ دنیا کے اس ملک میں بھی ممکن نہیں ہے جو اس پہ پہلے نمبر پہ ہے. لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے، دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں جو مطلب دنیا کا جتنا آپ چارٹر اٹھا کے دیکھ لیں، آپ بکس اٹھا کے دیکھ لیں، آپ دیکھیں، آپ کبھی گوگل پہ ڈالیں، اے آئی پہ ڈالیں، کسی پہ ڈالیں، لکھیں جی واٹ از جرنلزم یا واٹ از میڈیا، آپ کو اس کی ڈیفینیشن جو آئے گی نا وہ وہی ہوگی، ساورینٹی آف اسٹیٹ. ہم دراصل ساورینٹی آف اسٹیٹ کا خیال نہیں رکھتے. ہم 2 چیزیں اکٹھی کر دیتے ہیں. ہم حکومت کو سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست ہے اور ریاست کو سمجھتے ہیں یہ حکومت ہے. اچھا اس میں بہت سارے چیزیں آتی ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود سٹریس بھی ہوتا ہے،
کئی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اس کے کئی ستون جو ہوتے ہیں ریاستوں کے وہ چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق کام ہو، بالکل اور ظاہر ہے پھر سٹریس آتا ہے. بالکل. اب یہیں سے بات پھر میں کروں گی اب ظفر صاحب سے. سر ایک چیز سر نے مجھے ایک سوچ دی، جو سوچ آئی کہ کیا صحافی کی آزادانہ، اگر ہم فریڈم پریس کی بات کر رہے ہیں، کوئی بھی بات کہی ہوئی ہمارے جو بھی ٹوٹل ہماری ریاست ہے اس کے خلاف کیوں سمجھی جاتی ہے، یا اس کے اگینسٹ، اس کے جو بھی اس ٹائم کی کارکردگی ہے اس کو کیوں شو کرایا جاتا ہے کہ اگر یہ آزادانہ اپنا کوئی خیال بیان کر رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کے لیے بغاوت یا ایک الگ سوچ رکھتا ہے. یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، اور اس سوال پہ بات کرنا آج کی ضرورت بھی ہے کہ آج کے دور میں جب کہ سوشل میڈیا بہت زیادہ ہو گیا ہے اور ہر بندہ اب جس کے پاس کیمرے والا فون ہے اور ٹچ سسٹم والا فون ہے، وہ صحافی بھی ہے، وہ کیمرہ مین بھی ہے، فوٹوگرافر بھی ہے، ہر بندہ بنا ہوا ہے. تو اس موضوع پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے. بیسیکلی ہم جب دیکھتے ہیں نا چیزوں کو، جیسے شوق صاحب فرما رہے تھے کہ آزادی صحافت ہے، یورپ میں بھی ہے، اس کنٹریز میں بھی ہے. آزادی کی بھی کچھ قدغنیں ہوتی ہیں، کچھ پابندی ہوتی ہیں، آزادی کی بھی کچھ لمٹس ہوتی ہیں. بالکل مادر پتا آزادی تو کہیں بھی برداشت نہیں ہوتی، حقیقت ٹھیک ہے نا. اب ہم بیسیکلی جب صحافت کی بات کرتے ہیں تو اس کا میں دو پورشن میں لیتا ہوں ٹھیک ہے. صحافت کو. صحیح. ایک تو وہ صحافی ہے جو صحافت کر رہے ہیں، جنہوں نے استادوں سے سیکھا. اب مثال کے طور پہ ہم اخبار میں جب کام کرتے تھے تو ابھی کرتے ہیں، جب سیکھنے آتے تھے تو کچھ ہم لکھتے تھے تو جب ہمارے جو سینئر بیٹھے ہوتے تھے وہ ہمیں ایون جو کاغذ کا ٹکڑا ہوتا وہ پھینک دیتے تھے، یار یہ کیا لکھ کے لائے ہو، کیا لکھ کے لائے ہو. ہاں اس کو ٹھیک کرو. ٹھیک. پھر ایک سسٹم ہوتا تھا کہ رپورٹر آتا تھا، خبر فائل کرتا تھا. صحیح. رپورٹر کی خبر کو چیف رپورٹر چیک کرتا تھا. چیف رپورٹر چیک کرنے کے بعد وہ خبر جو ہے نیوز روم میں چلی جاتی تھی. اس کو سب ایڈیٹر پڑھتا ہے. سب ایڈیٹر جب پڑھتا تھا، جب اس میں کوئی چیز دیکھتا غلط ہے تو اپنے سینئر جو اس کا نیوز رپورٹ سے دکھاتا کہ سر دیکھیں یہ چیز جو سمجھ نہیں آ رہی مجھے، تو وہ اس کو سمجھاتا. اگر نیوز کو سمجھ بھی نہ آتا تو وہ کیا کرتا، وہی خبر اپنے ایڈیٹر کو بھیجتا ہے. صحیح. جو سینئر ایڈیٹر بیٹھتا ہے، جس کو ہم ایڈیٹر بھی کہتے ہیں، اس کو بھیجتا کہ سر آپ چیک کریں اس میں کیا ہے. اس کو بھی کوئی دشواری ہو رہی ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے گروپ ایڈیٹر کو بھیجتا. صحیح. کئی جگہوں پہ چھانے لگے ہوئے تھے کہ یہ جو ہے نا آپ نے خبر جو ہے بنانی جو ہے اس میں کتنی ذمہ داری ہوتی ہے، اور لکھا ہوا جو ہے سچ مانا جاتا تھا اور تسلیم کیا جاتا تھا کہ لوگ کہتے ہیں اس ٹائم پیپر ہے جی، اخبار میں آ گیا تو یہ تو بالکل درست ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ذمہ داری تھی، صحافت کا وقار تھا. پھر صحافت جیسے جیسے میڈیا طاقتور ہوتا گیا تو جب اس طاقتور ایک ٹول جو آ گیا لوگوں کے ہاتھ میں، تو پھر وہ لوگ جو مافیاز کی شکل اختیار کر چکے ہیں یا مافیاز کی صورت میں رہتے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے تھا کہ اس ٹول کو اپنے قابو میں کریں. اور اس قابو کرنے کے لیے لوگوں پر تشدد بھی کیا، مارا پیٹا، لالچ بھی دیے، لیکن وہ بھی تب بھی کنٹرول نہ ہوا. تو پھر ایک اور کام کیا، انہوں نے اپنے پیراشوٹ اس میں گھسا دیے. صحیح. سیاسی جماعتوں نے، ایون اداروں نے، ایون پراپرٹی مافیا نے، ایون منشیات مافیا، جو بھی آپ مافیاز کہہ لیں، انہوں نے اپنے بندے اس ادارے میں گھسا دیے. اور پھر انہوں نے آ کے اس کو پروٹیٹ کیا، اس کے اندر جو ہے نا وہ گند ڈالا. اور اب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہم جب ٹی وی چینل آن کرتے ہیں تو وہاں جو بندے بیٹھے ہوتے ہیں نا، ہم ان کی شکل دیکھ کے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا بولنا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آ کے صحافت کو آلودہ کیا ہے اور صحافت کی جو حقانیت ہے، سچائی ہے، اس کے اوپر جو ہے سوالیہ نشان ڈال دیا. لیکن صحافت اب بھی ہو رہی ہے، لوگ اب بھی سچ لکھ رہے ہیں، اور لیکن جو سچ لکھ رہے ہیں وہ کٹھن راہ سے گزر رہے ہیں. ان کو وقت پہ تنخواہیں نہیں ملتی، ان کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ان کو کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. آج صرف وہی بک رہا ہے جو لوگ پسند کر رہے ہیں اور جو کہلوایا جا رہا ہے. یہ بیسیکلی صحافت کی آزادی کی جو جنگ لڑنے والے ہیں ان کو اس پر فوکس کرنا ہوگا کہ وہ ان پیراشوٹرز کے خلاف لڑیں جنہوں نے آ کے اس کو پولوٹڈ کر دیا، صحافت کو آلودہ کر دیا. صحیح. اور پھر ایک اور بات آپ کی جو آپ نے ریاست کی بات کہی کہ ریاست کے مخالف کو سمجھا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہماری جو سیاست ہو گئی ہے نا وہ اپنی ذات تک ہو گئی ہے. ریاست ملک پیچھے چلا گیا ہے، ریاست پیچھے چلی گئی ہے، وہ سختی آ گئی ہے. پھر لوگ اس کو جو ہے نا اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ وہ جتنی مرضی ہو ریاست کے خلاف بات کریں. پھر ایک اور پرابلم یہ ہوا ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بغیر تحقیق کے جو ہے ہم، حالانکہ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ جو اگر تمہارا بھائی کو خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو اور اس کے بعد آگے بیان کرو. لیکن کسی کے بعد واٹس ایپ پہ کوئی میسج آ گیا نا اور اس کو سوٹ کر رہا ہے، اس نے اپنا گروپ بنایا ہوا سارے سب اس میں ڈال دیا. اور جو چیز جیسے میں چھوٹی سی کہاوت بتاؤں آپ کو کہ ایک مولوی صاحب کو کسی نے بکری کا بچہ گفٹ کر دیا، تو مولوی صاحب لے کے چلے تو آگے 5-6 ٹھگ کھڑے ہوئے تھے.
उन्होंने जब देखा कि मौलवी साहब को बकरी का बच्चा लेके जाए तो उन्होंने ठान ली कि हम मौलवी साहब से बच्चा ले लेना है ऐसे ना। ठीक है। तो उन्हें प्लान की, थोड़े वक्त बाद खड़े हो गए। तो जब एक मौलवी साहब को एक बंदा मुझे कहा, जी मौलवी साहब ये जो है ना कुत्ते के बच्चे को उठाए फिर रहे हैं, तो मौलवी साहब उसको डांट दिया। आगे दूसरे को यही बात की तो मौलवी साहब का एतमाद शेक हो गया। तीसरे चौथे छठे बंदे बात की तो मौलवी साहब समझे वाकई कुत्ते का बच्चा फेंक दिया। सही। तो ये झूठ इतना तेजी से फैलाया जा रहा है कि अब सच को ढूंढना मुश्किल हो गया है। मुश्किल हो गया है। एक अकाउंट से 1 लाख अकाउंट से एक ही बात छोड़ की जाती है, वायरल की जाती है, और वो लोग सब लोग समझते हैं कि ये झूठ, यही सच है, ये सच है। और वो बयानिए जो हैं, जो रियासत के खिलाफ बयानिए जो आप कह रहे हैं, हम समझते नहीं है, रियासत के खिलाफ बयानिए चल रहे हैं। और वो जो अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ें तो वो जितने ये जो अकाउंट्स हैं ट्विटर के, जिसको एक्स कहते हैं उसको, बाकी जिस अंदाज से जो चीजें प्रोपेगेंडा कर रही हैं, उनमें से मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तान से बाहर से जो है ना वो उनको होल्ड किया जा रहा है, फीड किया जा रहा है। इंडिया में लोग बैठे हुए हैं, अबू धाबी में बैठे हुए हैं, ट्विटर के जो इनकी सोच अल्फाज दे दिए और कलम इधर और से हम चलवा बिना सोचे समझे अपनी रियासत के खिलाफ वो बातें भी लिखे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, फॉरवर्ड किए जा रहे हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। बहुत जबरदस्त है। लेकिन जो सहाफ़ी है वो आज भी रियासत से जुड़ा हुआ है, मुल्क का दोस्त है, वो मुल्क का खैर खा है और वो मुल्क की बात कर रहा है। बहुत खूबसूरत बात सर। यहीं से मुझे एक और सोच मिली और मैं इस बात को अब आपसे करना चाहूँगी। सर की पॉजिटिव सोच ने ना कहीं हमारे अंदर भी एक पॉजिटिव थिंक आ जाती है, वही बात के बाद से बात निकलती है। सर ने बीच में एक बात की है कि कुछ इस तरह के कवानीन या कुछ इस तरह के होते हैं जो आपकी लिमिट्स बना दी जाए, ठीक है। क्या कोई आइन भी है, क्या कोई सही हुकूमती लेवल पे या मुल्की लेवल पे हमारे पास कोई इसका आइन, कोई कानून भी है कि सहाफ़ी के पास ये उसकी क्रॉस लाइन है, ये उसकी बॉर्डर लाइन है, इससे आगे उसने नहीं जाना, कुछ है या नहीं है? हाँ है, ये है ना आपका प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस जो है सही हो गया 2002 अमेंडेड है और उसमें ये सारे डिसिप्लिन्स हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की बात करें तो पैमरा मौजूद है, और इसकी बात करें आप प्रिंट मीडिया की तो उसमें है, हर चीज़ का डिसिप्लिन होता है। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पास आइन है, आइन में डेफिनेशन है सारी चीज़ों की, डिफाइन कर दिया गया है। हर जो चीज़ यहाँ एक्ट करेगी, यहाँ शॉपकीपर है उसकी शॉपकीपिंग का भी जो है वो डिफाइन कर दिया गया है। हमारा जो मसला है ना, हम तस्लीम नहीं करते सर, हक और सच को हम तस्लीम नहीं और करते। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ भी, हम कोई भी ठीक है, लेकिन यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया है, बिल्कुल रहा भी है भी। जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया था, तो उस वक्त भी मेन स्ट्रीम था और उसमें रीजनल न्यूज़पेपर्स भी होते थे बिल्कुल। जो उस वक्त कम्युनिटी जर्नलिज्म का एक रोल प्ले किया करते थे। बिल्कुल सही बात। असल में ये है कि एक ये भी बड़ी अजीब सी जंग है, अब जो मैंने आपसे कहा ना कि हम तस्लीम नहीं करते, हम तस्लीम नहीं करते, तो ये उस वक्त भी जो रीजनल जर्नलिज्म होती थी उसको तस्लीम नहीं किया जाता था, नहीं किया जाता था। और आज भी जो है हम बात कर रहे हैं ना कि सोशल मीडिया की, ये जो मशीन हम उठाए फिर रहे हैं, इसमें दुनिया जहान की चीज़ें हैं और जर्नलिज्म के बारे में, मीडिया के बारे में, मीडिया कहाँ जा रहा गैजेट है है, ये मीडिया सर, कहाँ से आ रहा है, हर चीज़ आती है, ठीक है ना। लेकिन ये जितना ये फेक न्यूज़ फैला रहा है उसमें मेरा भी रोल है, शायद आपका भी हो कि आपने भी फॉरवर्ड कोई चीज़ की हो, कर देता है बगैर उसके। लेकिन उसमें एक पॉजिटिविटी भी है, वो ये है कि जो हम बिल्कुल उखड़ गए थे जिससे, जिसको ग्रास रूट की जर्नलिज्म कहते हैं, या इसको कहें आपके एक सोसाइटी की या कम्युनिटी की या उसकी, ये वो रोल प्ले कर रहा है। आज जहाँ हमारी एक्सेस नहीं है, हमें मालूम नहीं पड़ता कि वहाँ क्या हो रहा है। अभी पिछले दिनों 3, 4, 5, 6 वाक़यात में इसी रीजन में, मैं साउथ पंजाब की बात करता हूँ, तो हम लोगों को नहीं पता लगा, लेकिन वहाँ का जो मकामी था वो जर्नलिस्ट नहीं था, बट उसके पास मोबाइल फ़ोन था और मोबाइल फ़ोन में कैमरा था और उसने रिकॉर्ड करके पूरी दुनिया में वो चीज़ फैलाई और वो चीज़ें ट्रेस हुई। आज मैं आपको एक बात बताऊँ, कई वाक़यात हैं, मैं आई कैन गिव यू 1 million 1 एग्जाम्पल्स, लेकिन अभी उसका क्रेडिट कौन ले रहा है? पुलिस ले रही है, हालांकि पुलिस वो काम नहीं कर रही। ये 1857 की वही उसके ऊपर चल रही है, बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है। और ये आज कहीं कामयाब होती है, हालांकि वो तो खुद भी मॉडलिंग कर रहे होते हैं पुलिस वाले अफसर जो, लेकिन आज भी अगर ये कुछ कर रही है ना, ये अगर कहीं ट्रेस कर लेते हैं, किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं, तो उसके पीछे वही वो
یہ وہ ہے وہ کمیونٹی community جو ہے، ہاں۔ ایک رپورٹر بنا ہوا ہے نا بنا ہوا ہے۔ سیلف، اس میں نقصان بھی ہے لیکن نقصان وہ الگ ہے. وہ وہ الگ، جو ظفر وہ صاحب نے والا، ابھی کہا نا اس کے پیچھے دراصل یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا. اس کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے ایک آرگنائزڈ لوگ ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. پڑھے لکھے ہوتے ہیں، انہوں نے وہ چیز کرنی ہوتی ہے کہ وہ اس کو چیز بنائیں گے، ڈالیں گے جو شان زینب کو جا کے یہاں لگے، یہاں پہ لگے گی صحیح طرح سے. اور یا آپ اس کو ڈینائی کریں گی تو یا آپ اس کو پھر سکرول کرے کے آگے پھینکیں گے. کچھ نہ کچھ کروں، مطلب ایکٹ ریئیکٹ ضرور آتا ہے. ایسے تو اب دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز سٹرائک کرتے رہتے ہیں، پانی کا ایک قطرہ جو ہے نا پتھر پہ ڈالتے رہے وہاں بھی سوراخ ہو جاتا ہے. اچھا انسان تو ویسے بھی، اب ایک اور بھی میں آپ کو بتاؤں، ہمارے اور بھی کئی اس میں ظاہر ہے اس سے ریلیٹڈ یہی ہے کہ پوری دنیا کے اندر لوگوں کا ٹیمپرامنٹ شارٹ ہو گیا ہے. حقیقت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کسی زمانے میں فلم جو بنا کرتی تھی یہ مووی فلم ہوتی تھی، فیچر فلم یا مووی فلم، یا بلکہ یہ ٹی وی کے اوپر ڈراماز چلتے تھے اور وہ 2-2 سال، 2.5 سال کی قسطیں ہوا کرتی تھی، سال کی قسطیں ہوا کرتی تھی. اچھا پھر اسی طرح فلم جو تھی وہ 2.5 سے 3 گھنٹے کی دورانیے کی ہوتی تھی. ایسے ہی ہے. ہالی ووڈ نے اس کو اسٹڈی کیا، اس نے کہا ابھی لوگوں کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، انہوں نے 1 گھنٹہ 20 منٹ سے لے کے پھر 2 گھنٹے تک فلم کر دی. اب وہی فلم جو ہے وہ اس سے بھی کم ٹائم، کیونکہ اسی طرح یہ اور بھی جو جس ملکوں میں فلمیں بنتی ہیں وہ اس طرح نہیں ہے. اس میں اگر ہیں بھی صحیح تو وہ کسی سینما ہال میں یا اس میں چلتی ہیں تو ٹھیک 40 منٹ کے بعد ایک وقفہ ہوتا ہے. صحیح، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ کیپیسٹی جو ہے انسان کی جو سننے کی، واچ کرنے کی، وہ کم ہوتی جا رہی ہے. یہ انٹرنیشنلی یہ، اور یہ اس کی ریزن ہمارا یہی ہے کہ دیکھیں ایک چیز آپ نے دیکھی 2 سیکنڈ بعد دوسری چیز آ گئی، آپ نے کہا اس کو بھی سکرول کرو، اب فٹافٹ نئی چیز آ گئی، فٹافٹ نئی چیزیں آتی جا رہی. پہلے ایک فلم لگتی تھی تو اس کا 6 مہینے پہلے چرچا ہوتا تھا، صحیح، ٹھیک ہے نا، پھر اس کی ایڈوانس بکنگ ہوتی تھی، پھر ہم جا کے فلم دیکھتے تھے. ٹھیک ہے، ابھی جو ہے یہ تو ساری چیزیں اس کے اوپر پڑی ہیں. ہمارا وہ ٹیمپرامنٹ یہ کہ یار اس کے آگے کیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو سوسائٹی میں یہ چیزیں جو ہیں یہ ریفلیکٹ جو کرتی ہیں، ہمارا جرنلزم بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں تو اب وہ جو اس قسم کا کمیونٹی والے جو بنے ہوئے ہیں نا، اس میں کچھ لوگ تو پازیٹیو کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن نیگیٹو یہ ہے کہ انہوں نے وہ شمار زیادہ ہے. ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کرائم فائٹر ایس ایچ اوز. بہت پیاری بات. سر اس کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے پریس سے ہٹ جاؤں گی. میں آپ سے آپ کی جرنی سننا چاہوں گی، لیکن اس بات کو میں آپ سے ضرور کلوز کروں گی آ کے. سر کیا حال ہے، کیا کریں، کس طرح کریں؟ یہ جو سوشل میڈیا وائرل ایک ہیبٹ بن چکی ہے ہم لوگوں کی، ایک یہ وہ لمحہ فکریہ ہے جس کو ہم سوچنا گوارا نہیں کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم اس چیز کو بالکل اوائڈ کر کے بیٹھیں گے. اس کو کیسے روکنا ہے؟ اس کا کوئی ہے فیک ریئل کو کیوں ہم وہ نہیں کر رہے ہیں؟ جیسے بھی شوکت صاحب نے فرمایا نا کہ بھئی سوشل میڈیا کے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں. بیسیکلی تو سوسائٹی ٹریننگ کرتی ہے انسان کی، جیسے ہم پولیٹیکل سوشلائزیشن کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ سے سیکھتا ہے، تو اس کے بعد اساتذہ سے سیکھتا ہے، اپنے لیڈر سے سیکھتا ہے، تو سوسائٹی اس کو سکھاتی رہتی ہے. بالکل. تو اوور آل سوسائٹی ہماری جو کچھ سکھا رہی ہے لوگ اسی کو پھر ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو جیسے شوکت صاحب نے فرمایا کہ قوانین ہیں، پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس ہے، تو اس کو جیسے سوشل میڈیا آگے نا اس کو روکنے کے لیے بھی اقدامات ہو رہے ہیں. صحیح. ابھی رشیا نے قانون پاس کیا ہے کہ جو فیک نیوز دے گا اس کی جائیداد ضبط کر لی جائے گی. یورپی یونین نے خط لکھا ہے تمام اپنے جتنے یورپی یونین کے کنٹریز ہیں، ممالک ہیں، سب کو کہ آپ لوگ سوشل میڈیا کے بارے میں قوانین بنائیں، ورنہ یہ آپ کا جمہوری سسٹم جو ہے، ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے، اس کو برباد کر دے گا. صحیح. تو دنیا اس پر سوچ رہی ہے اور اس کے لیے قوانین بن بھی رہے ہیں. ہمارے ملک میں بھی کافی اس پہ بات آ رہی ہے کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ اس کو جو ہے نا وہ قوانین بنائے جا رہے ہیں. تو بیسیکلی تو چیز کا استعمال ہے جو ہمیں اساتذہ کو چاہیے، جیسے یونیورسٹیز ہیں وہاں پر جو اساتذہ ہیں، کالجز میں ہیں، والدین ہیں، امام مسجد صاحب ہیں، مسجد کے خطیب ہیں، وہ لوگوں کو بتائیں کہ بھئی اسلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے تو جھوٹوں پر لعنت بھیجتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین کہا گیا ہے نا. ٹھیک ہے نا، تو جھوٹے پہ سوسائٹی بھی لانے بھیجتی ہے، اللہ بھی لانے بھیجتا ہے، اور اس کے جھوٹ بولنے والے کے لیے قوانین موجود بھی ہیں اور مزید بھی بنائے جا رہے ہیں. اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو باقی ہر چیز کا جیسے چھری ہے، اس سے آپ کسی گلا بھی کاٹ سکتے ہیں اور سیب بھی کاٹ سکتے ہیں.
تو ہمیں سیف کرنا چاہیے. اگر موبائل ہاتھ میں آ گیا ہے تو لوگوں کو خود ذمہ داری کرنی چاہیے, ذمہ داری سے لے کے اس کو جو ہے نا کہ میں جو بات کہنے والا ہوں, جیسے میں ٹی وی پہ بیٹھا بات کر رہا ہوں, جب میں اخبار میں بیٹھا لکھ رہا ہوں, جب میں کوئی فیس بک کے اوپر کوئی چیز اپنی لکھ کے ڈال رہا ہوں, تو مجھے اس وقت سوچنا چاہیے کہ یار یہ جو میں لکھوں گا, یہ جو میرے فالوورز ہیں, مجھے سننے والے ہیں, مجھے دیکھنے والے ہیں, مجھے جاننے والے ہیں, میرے ایون میرے اپنے بچے ہیں, میرے کزنز ہیں, میرے بہنیں ہیں, بھائی ہیں, وہ میرے اس پڑھے اس لکھے ہوئے سے اور میرے اس بولے ہوئے سے کیا اثر لیں گے. تو یہ چیز اگر ہم دل میں رکھ کے دماغ میں رکھ کے چلیں تو میرے خیال ہے بہت سی چیزیں ہماری بہتر ہو جائیں گی. سر کہیں نہ ہم اس دوڑ کا, اس ریس کا حصہ بن گئے جہاں پہ ہمیں کوئک وہ چاہیے, ریوارڈ چاہیے کہ یہ میں نے کیا ہے. وہ جو میں نے کیا والی صحافت ہے نا, شارٹ ہو گیا نا, وہی میں نے کیا ہے کہ یہ کریڈٹ میں لے. آپ کی قوت برداشت میں کمی آئی ہے. سر ایک بات اور بھی ہے, جہاں شاباش دی جا رہی ہے نا وہاں پنشمنٹ بھی ہونی چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ ہم صحافتی ایوارڈ تو دے رہے ہیں, فلاں فلاں صحافی کو ایوارڈ دے دیا, بڑی اچھی صحافت کی, کیا کسی صحافی کو سزا بھی دی ہے؟ کسی نے جس نے فیک نیوز دی ہے, جس نے پہلے تو یہ بتایا نا کہ جن کو ایوارڈ دے رہے ہیں کس چیز پہ دے رہے ہیں. چلے جو اس پہ ایک الگ بحث ہو سکتی ہے. میں کہتا ہوں جب ایوارڈ دے رہے ہیں تو پھر پنشمنٹ بھی دیں. اب پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس تو موجود ہے, لیکن اگر آپ کسی فیک نیوز پر کورٹ میں چلے جائیں تو ملزم تو مزے سے پھر رہا ہوگا. آپ نے صبح 8 بجے کورٹ میں چلے جانا ہے, اور میں نے اس کو خود فیس کیا ہے کہ آپ نے خود 8 بجے کورٹ میں پہنچ جانا ہے, ملزم آرام سے آئے گا, اس کا وکیل آئے گا, پیشی لے کے چلے جائے گا, پھر آپ کو اگلے دن پیشی مل جائے گی. کیونکہ 3 4 سال 8 سال ہو گئے لوگوں نے ڈیفامیشن کیس جو ہے کورٹس میں دائر کر رکھے ہیں, لیکن وہاں سے لے کر ہوتا رہتا ہے, لوگوں کو انصاف نہیں ملتا, لوگ کیس کو پرسو کرنے چھوڑ دیتے ہیں. قوانین تو ہیں لیکن قوانین پہ عمل درآمد نہیں ہے. جس دن قوانین پہ عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا اس دن آپ کو اس پہ قد غن لگنے بھی نظر آ جائے گی, لوگوں کو احساس بھی ہونا ہو جائے گا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں یا غلط بول رہے ہیں. ایک اور بات جو میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے گفتگو سے ہٹ کے, جس طرح باقی مافیاز ہیں نا, اس طرح صحافیوں بھی مافیاز پیدا ہو چکے ہیں. اچھا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب حکومتیں ہماری مرضی سے چلیں. میں دیکھتا ہوں وہ یعنی کہ مثال کے طور پہ میں ایک سیاسی جماعت ہے, اس نے اپنی ایک پالیسی بنائی ہے, ٹھیک ہے, اب میں اس پہ یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ یہ پالیسی جو ہے وہ جو ہے نا وہ اس میں ملک کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے, لیکن نہیں, میں چاہ رہا ہوں کہ نہیں, یہ جو پالیسی بنائی ہے انہوں نے غلط بنائی ہے, مجھ سے پوچھ کے بنائے. یہ جو چیز آ گئی ہے نا میڈیا میں, اور میڈیا کے جو بڑے جو ہے قطع دھرتا ہیں وہ سب یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ حکومتیں بھی ہمارے مطابق چلیں, لوگ سیاسی جماعتیں پالیسیاں بھی ہماری بنائیں. تو بیسیکلی یہ صحافت سے ہم ہٹ گئے ہیں, پھر وہی مافیات چکر آ جاتے ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ جیسے میڈیا مضبوط ہوا تو بہت سے لوگ اور بھی غصہ آئے, انہوں نے کہا جی مضبوط جو ادارے ہیں ان کو سارا یہ جو مافیا اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے نا سر, اور آپ سب کو پتہ بھی ہے کہ کون ہے, کیا ہے, کس طرح سے میں اگر اجازت دیں تو ظفر صاحب کی بات میں اضافہ کر دوں. بالکل سر, بات یہ انہوں نے بڑی صحیح بات کی ہے, میرے خیال میں کچھ لحاظ کر گئے یہ. ہاں سر بنتا ہے. اور وہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں نا, دیکھیں بات سنیں, وہ پراپرٹی ٹائکونس کے ہیں, ایجوکیشن ٹائکونس کے ہیں, بالکل ٹھیک ہے نا, اور ٹوبیکو ٹائکونس کے ہیں. میں اوپنلی بات کرتا ہوں, میں اس میں کوئی مجھے جھجک نہیں, ٹھیک ہے نا. اور اب خیر سے جو آپ کی پولیٹیکل ٹائکونز ہیں وہ بھی میڈیا ہاؤسز لے رہے ہیں اور وہ اس پہ کر رہے ہیں. تو پھر جب میں اس میڈیا ہاؤس میں نوکری کروں گا تو مجھے بیسیکلی وہ جو 2002 کا پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس ہے, مجھے نہیں پتہ وہ کیا ہے, نہ میں پڑھوں گا. میں تو کہوں گا یہ شان زینب کا یہ میڈیا ہاؤس ہے, اس نے مجھے ملازمت دی ہے, جو آپ کہیں گی میں وہی پورا کروں گا. دس از واٹ ہیپننگ ان پاکستان, اینڈ دس از ناٹ انفیئر, آئی ایم ٹیلنگ یو. یہ انفیئر میں اس حوالے سے نہیں کر رہا. اور یہ مافیاز اتنے مضبوط ہو چکے ہیں. سر میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, معافی چاہتا ہوں, کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو عدالت میں بیٹھ کے لائیو پروگرام کرنا پڑا ہے کہ بھائی میں نے یہ بات نہیں کی, میں نے یہ بات کہ آپ کا جو قاضی القضاء ہے, جو آپ کے ملک کا سپریم جج ہے, وہ جو ہے وہ ڈر گیا ہے. اس کو بیک سٹیپس میں ایسے ڈال دیا گیا کہ اس کو بلاسفیمی کا کیسے انداز سے پروپیگنڈا کیا گیا. تو یہ سارے مافیاز ہی ہیں, اور وہ چاہ رہے ہیں عدالتیں بھی ہمارے مطابق فیصلہ کریں, حکومتیں بھی ہمارے مطابق چلیں, سیاسی جماعتیں پالیسیاں بھی ہمارے مطابق بنیں. تو یہ ایک اور طرح کی جنگ شروع ہو چکی ہے. لیکن یہ ظفر صاحب کی بات میں آپ کو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ پتہ کیا, دنیا میں کہیں بھی میڈیا آزاد نہیں ہوا کرتا, آپ کو کسی نہ کسی ڈسپلن میں رہنا ہوتا ہے.
آپ کو اپنے سسٹم کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کئی چیزوں کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کی کئی ڈیفیشنسیز کے اوپر تھوڑا پردہ ڈالنا ہوتا ہے تاکہ اس کا پازیٹیو چہرہ سامنے آئے اور سوسائٹی کے اندر ایک مثبت پیغام جائے تاکہ آپ کی سوسائٹی اسٹرینتھن رہے. اور بطور ہمارے ہاں سوسائٹی بریک ہو چکی ہے یہ انہی وجوہات کی وجہ سے جو ابھی انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں ایک ایسا بندہ بات کر رہا ہے جس کی اپنی حیثیت مشکوک ہے. بالکل, اور ان کو اتنی بڑی نیڈ ہوئی ہے. اچھا یہ تو ایک ہے نا, یہاں اور تو بہت ساری چیزیں نا ہمارے یہاں. پتہ کیا میں آپ کو بتاؤں, پتہ نہیں آپ, میں تو کہہ ہی دیتا ہوں تو میں کہہ بھی دیتا ہوں, ہم نے اے ایس آئی کے خلاف خبر نہیں لگانی, ایس ایچ او کے خلاف نہیں لگانی. خیر وہ ڈپٹی جو ڈی ایس پی ہوتا ہے, ڈی ایس پی ہے یا اے ایس پی ہے یا وہ ڈی پی, اب تو وہ تو بہت ہی آگے چلے گئے تھا, آؤٹ آف ریچ. اچھا آپ مجھے ایک چیز بتائیں, ہم پتہ کس کے خلاف خبر لگائیں گے؟ وزیر اعظم پاکستان کے خلاف. ہم نے دیں گے اس کے خلاف, ہماری سٹوری وہی ہوگی کہ وزیر اعظم پاکستان نے یہ کر دیا, اور اس کا خمیازہ کیا بھگتا؟ خمیازہ یہ بھگتا کہ اب وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں, کہ جو درست بھی چیز ہے اس کو بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, کہ ہم نے اپنا ٹرسٹ جو ہے نا وہ اس میں خراب کیا. لیکن یہ سب نے نہیں, ایک خاص میڈیا کی کلاس نے جو اس وقت پورا میڈیا ہاؤس جو انہوں نے بھی اشارہ کیا, ظفر صاحب نے بھی نا, وہ پیرا ٹروپر ہے, وہ اوپر سے گرے ہیں, وہ بہت ساری چیزیں ہیں. میں پھر میرا خیال میں لحاظ ملوزے کھاتے رہے. ہم آتے ہیں اپنے مارننگ شو میں, ٹھیک ہے, کیونکہ یقین کریں میں نے یہ شو میرے خیال سے پھر پورا دن چل سکتا ہے. ہم تو پہلے یقین کیا آپ کے پاس بیٹھے ہیں, یقین کیا تو آپ کے پاس بیٹھے. مجھے یقین ہو رہا ہے میرا شو میری مرضی کے مطابق کہیں ٹاک شو تو نہیں بن رہا, اور مجھے مزہ آ رہا ہے, اور میں یہ نہ ہو کہ یہی لائیو ہمارا کنٹینیو چلتا جائے, اس لیے تھوڑا سا میں آتی ہوں اب, کیونکہ یہ میرا انٹرسٹ ہے. مجھے ہر انسان اس انسان کے بارے میں شروع سے لے کے اب تک کا سفر جاننا لازم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. شروعات آپ کیا سے کرنا ہے آپ نے؟ سر میں ہو سکتا ہے کچھ سیکھ جاؤ. ٹھیک ہے, آپ بتائیں سر, کب کیسے کہاں شروع ہوا آپ کا سفر؟ میں بیسیکلی تو میرا تعلق تو دیہات سے ہے, اور کیونکہ دیہات بھی ملتان کے قریب ہی ہے. بالکل, اور دیہات بھی میں آپ کو بتا دوں, میرا ملتان دیہات میں ہے سب دیہات سے ٹاٹا پور. اچھا صحیح. اب اس کو نا اس میں بھی ایک, اب آپ نے ایک بات چھیڑ دی تو میں اس کی ایک, ظفر کو بھی ذرا پتہ چلے. یہ ٹاٹا پور ہے, یہ یہاں ٹاٹا گروپ ہوا کرتا تھا, تو انہوں نے 2 فیکٹریز یہاں بنائی تھی جنہیں کی. یہ کاٹن پروڈکشن ایریا تھا, فرٹائل زمین تھی, یہاں نہری نظام بھی تھا. تو اب ہم نے اس کو ٹاٹے پور کر دیا. ہم ہیں تو چینج کرنے میں بڑے ہیں نا, ملتان میں جتنی بڑی بڑی بلڈنگز تھیں نا وہ ہم نے گرا دیں. اب یہ اثاثہ ہوتی ہیں کسی ملک کے. آج ہم یورپ جاتے ہیں, پرانی بلڈنگیں دیکھنے جاتے ہیں, اور کیا ملتا ہے ظفر صاحب؟ کچھ اور ملتا ہے اس کے علاوہ؟ وہ ہم نے گرا دی ہیں. یہی ہے کہ ہم اپنی ساری چیزیں نا تبدیل کر دیتے ہیں. پر ٹاٹا پور رہنے تو کیا فرق پڑتا ہے, کیونکہ یہاں ٹاٹا گروپ ابھی بھی ہمارے دشمن ہمسایہ ملک میں نا کافی, مطلب وہ بہت آگے ہے. ٹھیک ہے نا, رتن ٹاٹا بہت بڑے آدمی, چھوڑیں تو چلیں آگے چلتے ہیں. لیکن بات یہ ہے, میں وہاں سے ہوں, ملتان سے آیا. میری اماں حضور جو تھیں وہ پڑھاتی تھیں, ٹیچر تھیں. آئی ایم پراؤڈ آف اٹ. اور یہ گاڈ گیون ہوتا ہے کہ جب مجھے بھی تھوڑا کچھ سیکھا میں, اور تھوڑا مجھے پاؤں چلنا ہوا, تو میں نے بھی کچھ پڑھایا تھوڑا بہت ایسے صدقہ جاریہ کے طور پہ. اور سٹارٹ میں نے کیا تھا لاہور سے, گریجویشن بھی وہیں کیا میں نے, ایم بی اے پھر لاہور سے کیا, ملتان میں رہتے ہوئے. لیکن آئی اسٹارٹڈ مائی کیریئر فرام لاہور. تو بیکاز آف مائی مدر آئی گیٹ بیک ٹو ملتان, بیکاز میرا تعلق ملتان سے تھا. تو اب ملتان میں ظفر عہید صاحب کے ساتھ ہیں, اور پھر واپس نہیں گئے. یہ ہے مختصر سا سفر. باقی تو آپ اس میں جتنا پانی ڈالتے جائیں میں بتاتا جاؤں گا. ایک سینئر صحافی ہونے کا ثبوت دیا آپ نے کہ واقعی آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ہمارے پاس گنا چنا ہی ٹائم بچا ہے. تو اسی لیے میں کہوں کہ کیا آپ کمال ہے سر, آپ تو شان زینب کو اہمی میں انگیج رکھوں. سر میں تو کچھ نہیں کر سکتی یہاں پہ, میں بھی آزاد نہیں ہوں. سر آتے ہیں آپ پہ. سر اسی طرح شارٹ سا آپ کا بھی. میرا سفر شوق صاحب سے شروع ہوا تھا, اور اب انہی کے ساتھ بیٹھا ہوں.
चलें अब फिर इसी टाइम को मैं महफूज करते हुए क्यों ना आज अपनी रिवायत, अपने इस प्रोग्राम की रिवायत कायम रखूं और सर आपकी दिल की बात ले लूं, सारी अवाम, सारे वसेब के लिए, हम सब के लिए आपके दिल की बात। देखें, बात जो दिल की होती है ना, वो वक्त के साथ साथ तब्दील हुआ करती है, ठीक है ना, लेकिन इसका क्रक्स सिर्फ एक ही बात है, आप जब किसी का ख्याल रखेंगे ना तो समझें आप अपने आप का ख्याल रख रहे हैं। यही मज़हब है, यही इंसानियत है और यही कुदरत है। एग्रीड, ईमान जैसा यकीन है सर इस बात पे। बस, बहुत और खूबसूरत कुछ बात। नहीं। बहुत खूबसूरत बात सर, आप की सोच फुल फॉर्म आपने कर दिया इंसान की आगे की भी ज़िंदगी, बस, जो इस यही दुनिया है, के बाद की यही ज़िंदगी है। को भी महफूज करने के लिए। सर आपके दिल की बात, आपका पैगाम क्या कहना चाहेंगे? मैं तो अपने तमाम साथी दोस्तों से कहूँगा कि एक ही बात पे यकीन रखें जो हमें बचपन से सिखाई गई थी, जो हम भूल चुके हैं, कि पहले तोले फिर बोले। गुड। जब भी आपको लिखे या बोले तो ये सोच लें कि इससे आपकी सोसाइटी पर, आपके अपने बच्चों पर, आपकी फैमिली पर क्या असर होगा, आपके मुल्क पर सही। क्या असर होगा। जब ये सोच लेंगे, ये जिम्मेदारी निभा लेंगे तो सोसाइटी और साफत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक हो जाएगी। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया सर आपकी आपका। मेहरबानी, आपने हमें नहीं, याद आपका किया। शुक्रिया। सर एक एक कमेंट दे दें हमारे इस प्लेटफॉर्म के बारे में, हमारे प्रोग्राम के बारे में, कि आपको अपने प्रोग्राम में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। और पीटीवी जो है, छोटा मोटा मेरा भी मतलब घर है। बिल्कुल सर, ये आप कुछ हिस्सा इसका, कहीं एक स्टूल हमने भी रखा हुआ है, तो मैं है मेरा यहाँ। लेकिन आज स्पेशली आपके प्रोग्राम में और मॉर्निंग शो में अच्छा लगा, और बात करके भी अच्छा लगा, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैं किसी और प्रोग्राम में पीटीवी के या किसी और में नहीं बात कर सकता, तो वो यहाँ बैठ के की। फिर ज़फ़र साहब से बहुत अच्छा एक उनके भी ख्यालात भी सुने, और बहुत अच्छा उनसे एक इंटरेक्शन एक बहुत अरसे के बाद हमने हुआ। बड़ा सोच के अपने- और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारा जो है जहाँ हम बैठे बात कर रहे हैं जिस प्लेटफॉर्म से, ये पाकिस्तान टेलीविज़न जो है, ये उसका सब्सिडारी नेशनल है, और पूरे दुनिया के कई ममालिक में ये लाइव जाता है। और यहाँ हम जो बोल रहे हैं वो भी बकौल ज़फ़र आहिर साहब, वो भी वही तोला हुआ है, वही बात। और वो जो है कहीं ना कहीं जगह पे इफ़ेक्ट ज़रूर इफ़ेक्ट कर रहा ज़रूर है, और करेगा। किसी के कान में जा रहा है, और कोई देख भी रहा है देख हमें भी रहा है कि हमने। कौन क्या बात कर रहा कौन है, क्या और बात ये रिकॉर्ड रहेगा। और ये मैं आपको एक और गुजारिश कर दूं, बल्कि ये पहले करनी चाहिए थी आपसे ना, कि ये अभी जो दौर है ना, डिजिटल दौर, इसमें कभी सोचिएगा भी ना कि जो चीज़ इसके ऊपर चली गई ना, वो कहीं ज़ाया हो जाएगी। ज़ाया हो- वो नहीं होगी, महफूज। इसका रिसाइकलिंग नहीं है। मैं लास्ट वर्ड आपको बताता हूँ कि आप मोबाइल पे फ़ोटो लें, आप मोबाइल पे कोई चीज़ लें, आप कहें जी मैंने जाके सिस्टम से इसको डिलीट कर दिया, बल्कि मैं तो आपके जो देखने वाले हैं ना, उनके लिए भी मैसेज है कि एहतियात करें। ये वो चीज़ है जिसकी रिसाइकलिंग नहीं है। आप शॉपर बैग लेके आते हैं, अखबार लेके आते हैं, जला देते हैं, बात ख़त्म हो जाती है। सही। इसका नहीं है। इसके जो ओनर्स हैं इसके ऐप्स के, उनके पास इतने वसी चीज़ें हैं कि उसको वो स्टोर करते जा रहे हैं। बिल्कुल। मुझे कल ही सर ये बड़ी अच्छी, क्योंकि कल के हमारे मेहमान बड़े ख़ास मेहमान थे, इसी क्राइम से रिलेटेड हमारे, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ बताया बहुत कम टाइम में। और उसके बाद से मेरे सवालात इतने थे कि मैंने पहली दफ़ा सवालात का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी कि मैंने उनसे एक के बाद एक पूछा, और उसके बाद प्रोग्राम के बाद भी मैंने टाइम लिया। और देखिए यहाँ पे टाइम मैं क्यों ले रही हूँ सर, आप पे आते हैं, आप बताएं आपको कैसा लग रहा है अपने प्रोग्राम में आके? आपका पीटीवी है। डेफिनेटली हमारा पीटीवी है, पीटीवी मुल्तान है। मैं तो खैर फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो बड़ा अच्छा लगा, यहाँ लोगों से मिलकर बड़ा अच्छा लगा। आपका माहौल बड़ा अच्छा है यहाँ पर, आपसे गुफ्तगू बहुत अच्छी हुई माशाल्लाह, आपने फुल तैयारी की हुई थी और अच्छे सवालात हुए। और शौकत साहब हमारे असातिज़ा में से हैं, तो इनके साथ जो बैठ के तबादला ख्याल हुआ, बड़ी नई चीज़ें से सीखने को मिली। तो इंशाल्लाह आपका प्रोग्राम मैं वैसे देखता रहता हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। सर अब आप भी देखेंगे ज़रूर। तो हाँ इंशाल्लाह जी, अब तो देखना पड़ेगा। बहुत ज़बरदस्त है जी, माशाल्लाह। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हुण कोई गल कहना करे सारे पैगाम अज हिक हिक मेरे मेहमान दे पैगाम मेरी आवाज़ ही
तुसां सारियां को है। रखे सो अपना ख्याल, एक सारा मेकू मेरी टीम को रखे सो अपनी दुआओं च याद। वल मिलसूं, अल्लाह हाफिज़।